السلام علیکم کلاسک فیملی کو عید مبارک۔ اس عید کے پرمسرت موقع پہ میں آپ کے لیے ایک اور ناول لے کر آئی ہوں۔ اس کا نام ہے جب تک ہے جاں۔ تو جناب مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ جب تک ہے جاں مکمل ناول۔ محبت کہیں نہ کہیں آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ محبت نام کی شے اس دنیا میں موجود ہے۔ صحیح لگتا ہے، محبت ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا دن میں تارے ڈھونڈنے کی مانند ہے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج کے دور میں محبت صرف ایک کھیل ہے۔ جو لوگ شکل سے معصوم اور دل کے پاک ہوتے ہیں وہ اس کھیل کو کبھی نہیں سمجھ پاتے، اور آخر میں ان کے مقدر میں بس رہ جاتا ہے تو صرف خاموشی، جسے دل سے نکلی آہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج دل بہت اداس ہے، مانا کہ اس شخص سے کبھی محبت نہ تھی، ہاں، لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے لگائی شرط میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ قلم نے لکھنا بند کر دیا۔ آنکھوں سے گرتا ٹپ ٹپ گرم سیال کہانی خود بیان کر رہا تھا کہ کیسے ایک معصوم اور صاف دل لڑکی کو پیار کا کھیل کا ظالم اور جابر بنا دیا گیا تھا۔ شاید ہی زندگی کبھی مجھے معاف کرنے کا موقع دے۔ اتنے سالوں میں نہ میں اس شخص کو بھلا پائی، نہ ہی اس کے گندے کھیل کو۔ میرا دل آج بھی دھڑکتا ہے اس کے نام پہ۔ میں چاہ کر بھی کبھی اس شخص کو بددعا نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ میری ہر دعا کا حصہ تھا۔ آخری لائن لکھ کر اس نے ڈائری سے صفحے کو پھاڑ دیا تھا۔ صفحہ ہاتھ میں لیے وہ اپنے لفظوں کو بار بار پڑھتی رہی اور تکلیف دیتی رہی۔ اب کی بار اس نے صفحے سے نظر ہٹا دی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اب سامنے ٹھاٹے مارتے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگ گئی۔ شور مچاتی لہریں بھی اس کے اندر کی خاموشی کو ختم نہ کر پا رہی تھیں۔ وہ لہروں کو دیکھتی دیکھتی کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی تھی، اس جہاں میں جہاں وہ سب سے زیادہ خوش تھی، اور جہاں اس کی ایک ضد اس سے سب کچھ چھین گئی، اس کی آواز بھی۔ ڈائری کہیں ہاتھ سے پھسل کر گر چکی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ سمندر کا شور اس کے اندر کے شور کو ختم کرتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لہروں میں کہیں ڈوبتی چلی گئی۔ آخری آواز جو اس کے کانوں تک پڑی تھی، کوئی اس کو پکار رہا تھا، آپی! وہ چلاتی ہوئی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اتنی سردی میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سینہ مسل کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور رائٹنگ ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ سے اپنا انہیلر نکال کر سانسوں کو محور میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کچھ ہی وقت میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ وہیں دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر خاموشی سے رونے لگی۔ اس حادثے کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن آج بھی اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آج بھی اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ ہوئے حادثے کو وہ بھول نہیں پائی تھی۔ آج بھی اسے اس کا تڑپنا یاد تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، تمہارے پورے خاندان کو سزا ملے گی۔ ایک ایک کو تڑپاؤں گی، اتنا تڑپاؤں گی کہ پوری نسل یاد رکھے گی کہ روحی کون تھی۔ اپنے سامنے لگی اس کے خاندان کی تصویر پر یک کے بعد دیگرے تیر چلاتی اور خود سے عہد کرتی وہ کوئی سائیکو کیس لگ رہی تھی۔ یہ کراچی کے ایک پوش علاقے کا منظر تھا۔ خوبصورت سا سفید، گرے اور براؤن رنگوں سے مزین 2 منزلہ خوبصورت جدید طرز کا بنا گھر، جو کہ وہاں پہ بنے باقی بنگلوں سے مختلف اور پرکشش تھا۔ گھر کے آس پاس لگے خوبصورت رنگ برنگ کے پھول اور بڑے بڑے پیڑ، جو کہ مختلف پھلوں کے تھے۔ باہر سے یہ گھر جتنا خوبصورت اور پیارا تھا، اندر سے اس سے زیادہ پرکشش اور منفرد تھا۔ اندر چلتے ہی سب سے پہلے سامنے ایک بڑا سا وال کلاک لگا دکھائی دے گا، جس پہ اس وقت 6 بجنے میں بس 5 منٹ بچے تھے۔ اب آس پاس دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا اور ویل مینج ہال تھا، جہاں گھڑی کے بالکل تھوڑا آگے وائٹ کلر کے 3 3 سیٹر صوفے ایک دوسرے کے مخالف سمت رکھے گئے تھے، اور بالکل سامنے ہی کانچ کا ٹیبل رکھا ہوا تھا، جس کے درمیان میں واس رکھا ہوا تھا، جس میں مختلف رنگوں کے پھول سجائے گئے تھے۔ اب تھوڑی آگے جانے پر ایک گلاس کی سیڑھی دکھے گی۔ اس کے سائڈ پہ ہی ایک بڑا سا اوپن کچن دکھے گا، جس میں آج کے دور کے ہر قسم کی ضرورت کا سامان بہت ہی خوبصورتی سے سیٹ تھا۔ کچن کے ساتھ میں ایک خوبصورت سا ڈائننگ روم، جس سے اگر کوئی باہر سے دیکھے تو کسی کو کچھ نہیں دیکھے گا، لیکن اندر بیٹھا شخص باہر موجود سب کو دیکھ سکتا تھا۔ سیڑھی کے دوسری جانب 3 کمرے، جن کے دروازے ایک ہی جانب کھلتے تھے۔ کمروں کے اندر جائیں تو تینوں کمرے ایک ہی طرز کے تھے۔ بیڈ سے لے کر فرنیچر سب ہی ڈیزائن اور ایک ہی کلر کے تھے۔ اوپر کی منزل کی طرف آئیں تو وہاں پہ صرف ایک ہی کمرہ تھا، جو کہ ان تینوں کمروں کو بھی ملایا جائے تب بھی وہ سب سے بڑا تھا۔ کمرہ 3 پورشن میں ڈیوائیڈڈ تھا: جم، کنگ سائز بیڈ روم اور اسٹڈی روم۔ بیڈ روم پہ اگر نظر ثانی کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں بسنے والا انسان صفائی پسند اور سادگی پسند ہے۔ کمرے کے بالکل درمیان میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس پہ سفید رنگ کا سادہ اور نفیس سی بیڈ شیٹ اور براؤن کلر کا کمفرٹر رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف ٹیبل رکھے ہوئے تھے، جن کے اوپر جدید طرز کے نائٹ لیمپس رکھے ہوئے تھے۔
کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کلر کے پردے جو کہ سائڈ پہ کیے ہوئے تھے۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اب دوبارہ سے ہال میں آئیں تو آخری 10 سیکنڈ بچے تھے 6 بجنے میں۔ کچھ ہی لمحوں بعد خاموشی میں خلل ڈالتا گھڑی کا چنگھاڑتا الارم نیچے کے تینوں کمروں میں بجنے لگا، اور تینوں کمروں میں سوئے ہوئے تینوں بچوں کے چلانے کی آواز بھی، لیکن گھڑی کے سامنے ان کی آواز کچھ نہیں تھی۔ وہ تینوں منہ بناتے اپنے اپنے کمفرٹر سے نکل کر باتھ روم میں غائب ہو گئے، اور 2 منٹ بعد ہی جم سوٹ میں ملبوس باہر نکلے۔ اب ان کا رخ جم کی طرف تھا، جہاں ان کے مطابق جلات پہلے سے موجود تھا۔ دوست دروازے سے جم میں داخل ہوتے ہی تینوں نے بلند آواز کہا، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ ان کے داخل ہوتے ہی ٹریڈ مل پر دوڑتا کثرتی جسم کا مالک شخص مڑا اور ان تینوں کو دیکھا۔ گڈ مارننگ۔ گھر جتنا پرکشش تھا، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ پرکشش تھی۔ آواز جتنی پرکشش اور روبدار تھی، ویسے اس کی پرسنالٹی بھی پرکشش اور روبدار تھی۔ اگر کہا جائے کہ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھتا تھا تو جھوٹ نہ ہوگا۔ 6 فٹ 1 انچ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، اونچی ناک، اونچوں کے نیچے چھپے عنابی لب، نیلی آنکھیں، ماتھے پر بار بار آتے براؤن چاکلیٹ کلر کے بال، اور گالوں پر پڑتے کھڈے جو کہ صرف ان تینوں کو ایک جیسے دکھنے والے شیطانوں کو ہی دیکھ کر پڑتے تھے۔ ان کے چہرے پر چھلکتی بیزاری دیکھ وہ مسکرایا اور ان تینوں کو اشارے سے ورک آؤٹ کرنے کا کہتا دوبارہ سے ورک آؤٹ کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ چاروں ایک ساتھ ہی جم سے باہر نکلے اور نیچے اتر گئے۔ وہ تینوں اپنے کمرے کی جانب، اور وہ خوبرو یونانی دیوتا جیسا حسن رکھنے والا شخص کچن میں چلا گیا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتا بریک فاسٹ تیار کر کے ڈائننگ روم میں سجاتا وہ بھی آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ چاروں پورے 7 بجے خوبصورت بنگلوں سے باہر نکلے تھے۔ یار کیا بندہ ہے، قسم سے اگر میری یہاں جاب لگ گئی نا تو اس کو پٹا کر شادی کر لوں گی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے سٹنگ ایریا میں بیٹھی لڑکیوں کی خسر پھسر سن کر وہ تنگ آ گئی۔ ایک تو اسے جاب ملنے کی پہلی امید نہیں تھی، اور صبح سے یہ تعریفیں سن سن کر اس کا کانفیڈنس زیرو ہونے کو تھا۔ وہاں پہ موجود ہر لڑکی نے جین شرٹ پہن رکھی تھی اور چہرے پہ میک اپ تھوپا ہوا تھا، اور ایک وہ تھی جس کے پاس قمیص شلوار کے علاوہ کوئی ڈریس ہی نہیں تھا۔ میک اپ کے نام پر پنک گلوس ہی تھا۔ کاجل کی تو اسے ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں کاجل قدرت کی طرف سے تھا۔ بار بار اپنی فائل پہ نظر ڈالتی تو کبھی دروازے پر، آخرکار وہ فیصلہ کرتی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پارکنگ ایریا میں آ کر اپنی اسکوٹی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے کسی چیز سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ اسکوٹی کو سائڈ پہ لگا کر پلر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ 2 لوگوں کے پیروں کی آواز وہاں کی خاموشی میں گونج رہی تھی، ساتھ ہی میں ہی گو گو کی آواز، جیسے کسی نے اس کا منہ دبوچا ہو۔ اس نے آہستہ سے پلر کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا تو وہ بھی ڈر سے کانپ گئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو منہ سے دبوچ کر 2 گنڈے اس کے طرف ہی آ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں تیز چاقو تھا، جو کسی کا بھی گلا کاٹنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر نہ دکھنے والے پسینے کو پوچھا۔ یا اللہ کیا کروں؟ اوپر دیکھتی وہ دعا میں محو ہو گئی۔ ہاں میرے پاس کچھ ہے۔ وہ خوشی سے اچھلی، جلدی سے اپنے بیگ سے کچھ نکالتی ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی قدموں کی آہٹ قریب ہو گئی تو وہ پلر کی اوٹ سے باہر نکلے اور ہاتھ میں پکڑا لال مرچ کا پاؤڈر ان دونوں کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ وہ دونوں جو اس کے لیے تیار نہیں تھے، بچے کو چھوڑ آنکھیں مسلنے لگے۔ دونوں کے چاقو اٹھا کر وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ لاٹ سے باہر بھاگنے لگی، لیکن وہاں سے انہی کے حلیے میں کچھ لوگوں کو آتے دیکھ وہ الٹے پاؤں بھاگی اور وہیں کسی گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ شش، بالکل بھی کچھ مت بولنا، ورنہ وہ برے انکل اسی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نیچی آواز میں سے سمجھاتی گلے لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈھونڈو انہیں، یہیں کہیں ہوں گے۔ ساری ایک بار ہاتھ آ، اپنی آنکھوں کو مسل کر گالیاں بکتا یہاں وہاں کتوں کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ نزدیک محسوس کر کے وہ نامحسوس انداز میں وہاں سے اٹھی اور بچے کو نظروں سے سمجھا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر لفٹ والی سائڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن ہائے رے قسمت، ایک گنڈے کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ وہ رہی وہ لڑکی، اور بچہ بھی ساتھ میں ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے قدم تیز ہو گئے۔ بچے کو گود میں اٹھا کر وہ لفٹ کی طرف بھاگی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ اسے ابالوں سے پکڑ کر بچے کو چھیننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ اسے خود میں چھپاتی نہ میں سر ہلا گئی۔ اس کا نہ کرنا سامنے والے کو ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھایا، اس کو خود پر حملہ کرتے دیکھ وہ رخ موڑ گئی تاکہ اسے چوٹ لگے، لیکن بہت وقت بعد جب کچھ نہیں ہوا تب اس نے مڑ کر دیکھا۔ جہاں ایک خبرو سا آدمی اس کا ہاتھ موڑ کے کھڑا تھا اور باقی گنڈے بھی گارڈز نے پکڑ رکھے تھے۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ بابا! وہ بچہ اسے گود سے نیچے اتر کے اس آدمی کی جانب بھاگا۔ ان سب کو لے جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے گارڈز کو حکم دیتا بچے کو گود میں اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ تو اس کو دیکھتی رہ گئی، کیا کوئی شخص اتنا دلکش ہو سکتا ہے کیا؟
اس کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتی اور چاروں ناچار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ ہکلا کر بولی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اس کے ہاتھ پہ تھیں جس میں ابھی تک اس کا نازک ہاتھ تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شرمندگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ آپ نے میرے بیٹے کو بچا کر مجھ سے بہت احسان کیا ہے، وہ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا احسان مندانہ لہجے میں بولا۔ نہیں سر، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے انسانیت کے ناطے یہ سب کیا ہے۔ وہ سر نام ہلا کر ایک پیاری سی مسکان ہونٹوں پہ سجا کر اس سے مخاطب ہوئی۔ یور گڈ نیم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ پہلے ہچکچائی پہ چہرے پہ مسکان سجائے اپنا تعارف کروا گئی۔ زویا صدیقی۔ میں امیس مصطفیٰ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کھڈے پڑے جو زویا صدیقی کو گھائل کر گئے۔ ہائے، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہی بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ کہا مس صدیقی؟ وہ جو اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے وہاں سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی اور ہڑبڑی میں پلر سے ٹکرا گئی۔ اللہ، آج کا دن ہی خراب ہے۔ اپنا سر مسلسل بڑبڑانے لگی اور فائل اٹھا کر وہاں سے اپنی اسکوٹی کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ اس کا دل کیا کہکا لگاتے۔ پاگل لڑکی۔ وہ بڑبڑایا۔ بابا آنٹی بہت اچھی ہے نا؟ سنان موقع پر چونکا مارنے کا ارادہ رکھتا امیس مصطفیٰ سے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت اچھی ہے، کیوں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ اس نے زویا کی جانب دیکھ کر اس کا جواب دیا اور آخر سوال سنان کو دیکھ کر آئی برو چکا کر پوچھا۔ بہت اچھی لگی؟ کیا ہم آنٹی کو اپنے گھر رکھ لیں؟ کتنی پیاری ہیں، ہمیں روز اسکول کے لیے تیار کریں گی، ناشتہ بنائے گی اور میں ان کو اسکول لے کر جاؤں گا تاکہ عاصم جلے۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر رٹے ہوئے طوطے کی طرح پٹر پٹر بولنے لگا۔ اچھا، لیکن آنٹی ہمارے گھر کیسے آئے گی؟ وہ اس کی باتوں میں مسکراتا نہ سمجھنے کا ڈرامہ کرتا پوچھنے لگا۔ آپ ان سے شادی کر کے انہیں ہماری مما بنا لیں۔ وہ بسر بات پہ آیا تھا۔ بچوں، یہ باتیں کون سکھا رہا ہے آج کل تجھے؟ اس کا کام پکڑ کے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ لیزے آپی نے کہا تھا۔ وہ بھی اور کہتا کہ حنان اور منان نے اسے ٹوکا۔ بدھو، یہ نہیں بتانا تھا۔ وہ دونوں ماتھے پر اپنے چھوٹے ہاتھ مار کر اس کی عقل پہ ماتم کرنے لگے۔ امیس مصطفیٰ نے تینوں شیطانوں کو دیکھا اور سر نہ میں ہلایا۔ ارے وہاں دیکھو، آنٹی کا اسکوٹر خراب ہو گیا ہے۔ سنان زویا کو اپنی اسکوٹی گھسیٹ کر لے جاتے دیکھ بولا۔ بابا چلیں آنٹی کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ وہ امیس مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زویا صدیقی کی جانب لے گیا۔ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا پیاری آنٹی؟ وہ تینوں ایک ساتھ اس سے بولے۔ اس نے چونک کر ان تینوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی کاربن کاپی تھے۔ ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر دوبارہ انہیں دیکھنے لگی لیکن وہ تینوں ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے۔ مس صدیقی؟ وہ پہلے سے ڈری ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر ڈر کر پلٹی اور ہاتھ سے اسکوٹی اور فائل نکل کر زمین بوس ہو گئے۔ وہ بھی زمین بوس ہو جاتی اگر وہ وقت پہ اسے نہ تھام دیتا۔ خود کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اوپر سے اس کے کپڑوں سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اسے پاگل کر گئی۔ اس کی اتنی قربت اور ڈر و خوف سے وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گئی۔ ارے پیاری آنٹی تو بے ہوش ہو گئیں، وہ تینوں ایک آواز ہو کر بولے۔ امیس مصطفیٰ نے پہلے ان تینوں شیطانوں کی اماں ابا کو اور پھر اپنے بازو میں بے ہوش پاگل لڑکی کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ مظلوم سا چہرہ بنا لیا۔ اس کی فائل اور اسے اٹھا کے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے پیچھے ان تینوں کو بٹھا کر اس کی اسکوٹی کو سائڈ پہ پارک کر کے اپنے گارڈ سے کچھ کہتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا؟ گاڑی کے چلتے ہی سنان کی پٹر پٹر چلتی زبان بھی چلنے لگی۔ ہاں بابا کے جگرے؟ بابا، پیاری آنٹی کو ہم اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں نا؟ آنکھوں میں چمک لیا اس نے پر امید انداز میں پوچھا۔ نہیں، پیاری آنٹی کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ وہ سر نہ میں ہلا کر فرنٹ مرر سے دونوں پہ نظر ڈالتا انہیں سمجھانے کے لیے بولا۔ لیکن کیوں بابا؟ کیا پیاری آنٹی بھی گندی بچی ہیں؟ کھانا وقت پہ نہیں کھاتی جیسے منان نہیں کھاتا؟ سنان آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت کے ریکارڈ توڑتا اپنے نہ رکنے والے سوالوں کی پٹاری کھول چکا تھا۔ ہاسپٹل آنے تک سنان کی رٹو طوطے کی طرح زبان چلتی رہی۔ سنان، اپنا منہ بند کر دو اب۔ حنان، جو کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ غصے والا اور سمجھدار تھا، کوفت سے بولا۔ اس کے سنتے ہی سنان کی رٹو طوطے کی طرح چلتی پٹر پٹا زبان کو تالا لگ گیا اور منہ بنا کر پرائیویٹ کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی ڈاکٹر زویا کو انجیکشن لگا رہا تھا۔
کتنا بڑا انجیکشن ہے، آنٹی کو درد ہوگا نا؟ اتنے وقت میں منان پہلی بار بولا تھا۔ درد ہوگا، لیکن اگر نہیں لگائیں گے تو آنٹی بیمار رہے گی، پھر آنٹی اپنے گھر کیسے جائے گی؟ آنٹی کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے نا۔ امیز اس کو گود میں بٹھا کر سمجھانے لگا، وہ بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ حنان سب سے سنجیدہ اور سمجھدار بچہ، عمر میں 5 سال کا تھا، لیکن باتیں بڑوں جیسی کرتا تھا۔ ان دونوں سے کچھ منٹ بڑا تھا، اس لیے دونوں پہ بڑے بھائیوں جیسا حق جتاتا تھا۔ منان نرم دل اور حساس کہا جائے تو غلط نہیں، سنان شرارت کی دکان اور رٹو طوطے کی طرح چلتی زبان۔ تینوں صرف دکھتے ایک جیسے ہی، لیکن تینوں کے نیچر اور انداز بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ ایک آگ تو دوسرا پانی اور تیسرا آگ اور پانی۔ ان تینوں کی نوک جھونک تو کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ امیز نے زویا کے بے ہوش وجود پر نظر ڈالی اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ ہاں جلدی آؤ، سامنے والے کو حکم دیتا وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کوئی فائل دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے لیے کام سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اگلے 15 منٹ میں اس کے 2 گارڈز وہاں موجود تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان تینوں کو لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ مس زویا کو کہیے گا کل ٹائم پہ آفس آ جائیے گا۔ اس پہ ایک نظر ڈالتا ان کو حکم دے کر وہاں سے نکل گیا۔ امیز مصطفیٰ نے دو چیزیں کبھی نہیں سیکھی تھیں، شکریہ بولنا اور معافی مانگنا۔ وہ کسی کا احسان خود پر زیادہ دیر تک نہیں رہنے دیتا تھا۔ امیز مصطفیٰ جو کہ 30 سال کا خوبرو آدمی تھا، پرفیکشن کا دوسرا نام ہی امیز مصطفیٰ تھا۔ پرسنالٹی کی بات ہو یا کام کی، ہر چیز میں پرفیکٹ۔ دنیا اس کو ایک دوسرے نام سے بھی پکارتی تھی، مسٹر پرفیکٹ۔ وہ احسان کا بدلہ پورا کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ان تینوں نے منہ بنایا کہ ایک اور پیاری آنٹی ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ تینوں بھی تو اسی کے بیٹے تھے۔ ہار ماننا انہوں نے کہاں سیکھا تھا؟ ان تینوں نے ارادہ کر لیا تھا اپنے لیے ماں تلاش کریں گے، اور اس میں انہیں امیز مصطفیٰ بھی نہیں روک سکتا تھا۔ آخرکار تم نے کر ہی دکھایا، اس نے پورے اسرار انداز میں مسکرا کر سامنے موجود شخص سے کہا۔ اب تمہیں اس کے قریب رہ کر اسے اس قدر برباد کرنا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی سنبھل بھی نہ پائے، اس قدر گرانا ہے کہ وہ اٹھ تک نہ پائے۔ ایک ایک لفظ بڑی ہی شفاقی سے کہتی وہ ہنسنے لگی۔ بہت قریب ہیں تمہارے تباہی کے دن امیز مصطفیٰ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ پرسوچ انداز میں مسکرائی۔ آج جاب پہ اس کا پہلا دن تھا۔ وہ چاروں طرف نظر ڈالتی ریسیپشن کی طرف گئی اور ریسیپشن گرل سے آفس کا پوچھا۔ آفس کا راستہ معلوم کرتی وہ اس کے آفس کی طرف بڑھی، جہاں اسے معلوم ہونا تھا اسے کون سی جاب پر رکھا گیا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ڈپٹا، جو گھبراہٹ کی وجہ سے بہت تیز چل رہی تھی۔ کم ان۔ اندر سے اجازت ملنے پہ حیران ہو گئی، کیونکہ اس نے تو ابھی دروازے کو چھوا تک نہیں تھا، تو اندر بیٹھے شخص کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ ناسمجھی سے سر کھجا کر جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ اس نے سر جھکا کر انہیں وش کیا۔ گڈ مارننگ، یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود لیپ ٹاپ میں کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی فائل چیک کی، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے بہت کم ہے، اس نے سنجیدگی سے اسے کہا، لیکن دیکھ ابھی تک لیپ ٹاپ کی طرف رہا تھا۔ مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو آدھی ادھوری باتیں سن کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ نا امیدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکلنے کے ارادے سے مڑی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر دوبارہ سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سوری سر، وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ اسے شرمندہ دیکھ اس نے معاف کر دیا۔ جی تو میں کہاں تھا؟ ہاں، آپ کی تعلیم اس جاب کے لیے بہت کم ہے، لیکن آپ کے لیے ایک اچھی آفر ہے میرے پاس۔ وہ اب کی بار اس کی طرف دیکھتا گھما پھرا کر بولا۔ جی مطلب کیسی آفر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے میرے بچوں کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، جو 24 گھنٹے ان کے پاس رہے اور انہیں ایک ماں کی طرح محبت ہے۔ وہ مطلب کی بات کی جانب آیا۔ اس کی بات سن کر زویا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جیسے یہ کہہ رہی ہو کہ آپ ہوش میں تو ہیں، تو پھر آپ کسی سے شادی کر لیں، وہ کسی کیئر ٹیکر سے بہتر آپ کے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس نے مشورہ دیا۔ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ اس نے اپنی بات سے اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ امیز کی بات سن کر زویا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ جاب کے لیے آئی ہوں، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے غصے سے گھورتی ایک ایک لفظ درستگی سے ادا کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ تھے کہ اس کی اگلی بات نے اس سے قدم روک لیے۔ منہ مانگی تنخواہ ملے گی، اس نے اگلی چال چلی تھی۔ زویا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ دوبارہ سے الٹے قدم لیٹی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے اس انداز پہ سامنے والے کے چہرے پہ تبسم پھیل گیا۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے میرے بچوں کے لیے کیئر ٹیکر کی، اور جیسے تم نے کہا تھا اگر میں کسی سے شادی کر بھی لوں تو وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں اپنے بچوں کے لیے ہاتھوں مجبور ہوں، اس لیے تم سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سادہ سے لہجے میں بولا تھا۔
اس کی باتیں سن کر وہ بھی سوچنے پڑ گئی، کیونکہ بات تو اس کی صحیح تھی، اسے پیسوں اور چھت دونوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کی چاچی روز نئے ڈرامے کرتی، اسے گھر سے نکالنے کی کوششیں کرتی۔ اگر وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ کہاں جائے گی اس بے رحم دنیا میں؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو میرے نام ایک چھوٹا سا گھر کرنا پڑے گا تاکہ جب آپ مجھے چھوڑ دیں تب میں بے سہارا اور بے گھر نہ ہو جاؤں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ ایسا دن نہیں آئے گا، امی سکندر زیر لب بول کر مسکرایا۔ اوکے، وہ اس کی شرط مان گیا۔ وہ اس کے آسانی سے مان جانے پر حیران تھی۔ ٹھیک، آپ جب چاہیں میرے گھر آ کر نکاح پڑھوا لیں، میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے جس سے آپ میرا رشتہ مانگ سکو۔ وہ جب سے یہ بات کرتی اپنے آنسوؤں کو دل میں اتار کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بتانے کی ضرورت پڑے گی، وہ آخر میں طنزیہ انداز میں کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں، چہرہ بھی سردی اور رونے کے باعث لال ہو چکا تھا۔ اسے اس وقت سب کی یاد آ رہی تھی، ایک پیارے سے گھر کی یاد آ رہی تھی جہاں پہ ہر وقت خوشیوں کا راج ہوتا تھا، جہاں روز صبح کا آغاز ان سب کی نوک جھونک سے ہوتا تھا، جہاں اس کے والدین کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی، جہاں اپنی بہن کو تنگ کر کے اسے کمی سی خوشی ملتی تھی، جہاں روز روز وہ اپنی امی کے ہاتھوں ڈانٹ کھا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے عکس میں شاید اپنی پرانی شخصیت کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کیا وہ زندہ تھی؟ ہاں شاید، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی دب کر مر رہی تھی۔ سب مجھ سے ناراض ہو کر کیوں چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ وہ خیالوں میں اپنی فیملی سے مخاطب تھی، اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ پرانی یادوں میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ امی، اپنی اس بدتمیز بیٹی کو سمجھا لو، مجھ سے پنکے نہ لے۔ وہ مریم بیگم کی اوٹ میں چھپ کر اسے زبان دکھا رہی تھی اور بار بار چڑھ کر اس کی شکایت لگا رہی تھی، لیکن وہ ڈھیڑ ہڈی بنی اب بھی اسے چڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ مریم بیگم نے خوف سے پوچھا۔ کیا کیا؟ امی پوچھیں کیا نہیں کیا؟ اس نے میری سارے چپس کھا لی، بھوکی چڑیل نہ ہو تو اللہ کرے تجھے لوز موشن ہو جائے۔ فاریہ کہنے کو اس سے بڑی تھی، لیکن دکھنے میں بھی اس سے چھوٹی تھی اور دماغ سے بھی۔ امی کہتی ہیں جو بددعا دیتا ہے اسی کو لگتی ہے، دیکھنا رات کو میں واش روم میں لاک لگا کر سوں گی، پھر تم ہاتھ میں لوٹا پکڑ کر کسی پہاڑ کی تلاش میں نکل جانا۔ وہ اسے چڑھتا دیکھ مزید آنکھ لگانے کے لیے بولی اور اسے آنکھ لگ بھی گئی۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئی، اس کو اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ وہ باہر کی طرف دوڑ لگا گئے اور رخ اب کی بار پڑوس والی آنٹی کا گھر تھا۔ اسے پتہ تھا وہ نہیں آئے گی کیونکہ پڑوس والی آنٹی اتنا بولتی تھی کہ سامنے والے اپنے کان پکڑ لے، لیکن اس کی پاگل بہن اس سے بھی مزے سے بیٹھ کر گپے لگاتی تھی، کچھ جھوٹ وہ بولتی تو کچھ یہ، دونوں مل کر جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کر دیتی تھیں۔ بیچارہ فرشتہ بھی لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوگا۔ خبردار زویا، جو تم وہاں گئی تمہارے بال کھینچ کر تمہیں گندا کر دوں گی میں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی دھمکی دینے لگی، لیکن وہ زویا ہی کیا جو بات اس کی سن لیتی، اسے کانوں میں جونتا نہیں رہیں گی۔ وہ زبان دکھاتی ان کے گھر کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی اور وہ پیر پٹک کر دوبارہ سے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ کیا حال ہے پارٹنر؟ وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی باہر لان میں بیٹھی فاریہ کے مطابق دماغ سے کھسکی ہوئی پاگل عورت کو دیکھ ان کو سلام کرتی سیدھا جا کر اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ حال تو بالکل دھماکہ خیز ہے، وہ سیدھا اپنے جون میں لوٹتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ ہاں، کہاں پہ دھماکہ ہونے والا ہے؟ پاس والے فاروق کے گھر؟ کیا؟ مجھے تو پہلے سے پتہ تھا، پٹے کا بیچارہ کس طرح اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ وہ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتی سر نامے ہلانے لگی جیسے اسے سچ میں اس بات کا افسوس ہو۔ نہیں پارٹنر، اس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ آنٹی جاسوس فلموں کی طرح سسپینس کریٹ کرتی آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابے کہیں چندو بلکڑ پیپرز میں پاس تو نہیں ہو گیا؟ وہ ایسے انداز میں بولی جیسے کوئی ناممکن سی بات ہو اس کا پاس ہونا۔ نہیں پارٹنر، جنات والی حویلی میں کچھ لوگ آئے ہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتی خوشی سے چلائی۔ آئے ایک اور شکار، چلو رات کو ان کو بھی ڈرا کر بھگانے کا انتظام کریں گے، وہ شرارتی انداز میں کہتی دوبارہ سے بات کرنے بلکہ علاقے کی خبریں ایک دوسرے کو دینے لگیں۔ بلا شبہ دونوں کو کسی اخبار یا نیوز چینل کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، دونوں چلتے پھرتے نیوز پیپر اور ہاتھ میں کچھ چیزیں تھامے حویلی کے بیک سائڈ سے حویلی میں داخل ہوئے۔ 16 سالہ چنچل لڑکی اور 40 سالہ دل سے جوان عورت مشن ڈرا کے بھگاؤ مشن پہ نکلے تھے۔ آنٹی سبرینا بجلی کے فیوز کی طرف بڑھی اور اس کا رخ ہال کی طرف تھا جہاں پہ اس وقت شور برپا تھا۔ اس نے دیکھا سارے فیملی والے ہال میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ اس نے فون پر ڈن کا میسج کیا۔ میسج ریسیو ہوتے ہی حویلی کی بجلی ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی
وہاں بیٹھے سب لوگ افسوس سے ہائے ہائے کرنے لگے۔ وہ سفید بیڈ شیٹ خود پہ اوڑھ کر ہلکی سے ہاتھ میں پکڑ کے اسے اپنے چہرے کی جانب کر کے ایک صوفے کے پیچھے سے تیزی سے گزری۔ وہاں پہ کچھ تھا، کوئی نسوانی آواز گونجی۔ وہ خود کو شاباشی دیتی تھوڑے فاصلے پہ چلی گئی اور سیڑھیوں کے اوپر ہیروئنوں کی طرح آہستہ آہستہ بھاگ کر ان کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکیاں تو ڈر کے کانپ گئیں، لیکن لڑکے سمجھ گئے یہ کسی کی کارستانی ہے، کیونکہ حویلی کے پہلے سے کیسز کے بارے میں ان کو پتہ تھا۔ امیس اپنی جگہ سے اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی کہ اس کی جانب کوئی آ رہا ہے۔ اس نے لائٹ بند کر دی تاکہ سب کو لگے وہ غائب ہو گئی ہے، اور جلدی سے غائب ہونا چاہا، لیکن خود کو کسی کی گرفت میں محسوس کر کے اس نے چلانا چاہا، لیکن کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نیچے اتارنے لگا۔ وہ جیسے ہی ہال میں پہنچے، حویلی کی لائٹس بھی جل گئیں۔ سب اس 4 فٹ کے جن کو دیکھ کر حیران ہوئے اور اپنے ڈر جانے پہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ جن جو لوگوں کو حویلی میں رہنے نہیں دیتی، وہاں پہ موجود سب سے بڑی عمر کی عورت بولی۔ وہ بلا شبہ سب کی ماں لگ رہی تھی۔ وہ پکڑے جانے پر اپنا شیطانی دماغ دوڑانے لگی، اور اچانک آئیڈیا آنے پر اس نے اپنے ہاتھ کی کوہنی سے اس کے پیٹ پہ وار کیا اور اسے گرفت کے ڈھیلا پڑتے خود کو چھڑا کر بھاگی۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اس نے پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف بیڈ شیٹ ہی آئی۔ بیڈ شیٹ کے اترتے ہی وہ نمایاں ہو گئی، بچوں والی اسٹائل کے شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس اور ہوا میں لہراتی اس کی لمبی چوٹی۔ وہ بس اتنا ہی دیکھ پائے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ آنے سے رہی وہ ایک ہی منٹ میں حویلی سے ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ حویلی کے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے سبرینا آنٹی کو دیکھا جو اسی پر ہنس رہی تھیں۔ غدار پارٹنر، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے تو بھائی کچھ نہیں کیا، تو نے ہی لیٹ کر دیا۔ کس نے کہا تھا کترینہ کیف کی طرح چل کر فیشن شو کرو؟ وہ ہنس ہنس کر اسے کہہ رہی تھی اور وہ بھی ان کی باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ دونوں وہیں زمین پر بیٹھ کے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پیچھے جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، دونوں بچوں کو دیکھ انہیں بچہ سمجھ کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ صحیح تو سمجھا تھا، جو دماغ سے 2 بچے تھے۔ وہ ابھی اپنے خوبصورت ماضی میں ہی گم رہتی کہ اس کی چاچی کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مر گئی ہو کیا؟ ہمیں بھوکا مارنا ہے کیا تم نے؟ مر جاؤ بھوکے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ چاچا کے ساتھ۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے آج اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ ہم سے زبان لڑاتی ہو؟ ایک تو تیری اماں کے مرنے کے بعد ہم نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اوپر سے تو ہمیں ہی اپنا سو کالڈ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ چاچی اس کی زبان کے جوہر دیکھ اسے اپنے احسانات بتانے لگیں۔ ہاں، اچھے سے پتہ ہے کیوں جگہ دی۔ میری پراپرٹی ہڑپ کر مجھے ایک قبر جیسا روم دے کر مجھ پہ احسان نہیں کیا آپ نے، سمجھی؟ وہ بھی آج دو بدو بول رہی تھی۔ شاید یہ سب امیس کے دیے ہوئے کانٹریکٹ کی بدولت تھا۔ وہ پہلے بے گھر ہو جانے سے ڈرتی تھی، لیکن آج وہ اسے ڈر نہیں تھا۔ کون سی پراپرٹی؟ اور جو تو 5 سالوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ تیرا باپ یا تیری ماں؟ دونوں خود تو چلے گئے، لیکن تجھ جیسی بد زبان لڑکی چھوڑ گئے۔ تجھے بھی لے جاتے تو بہتر تھا۔ چاچی کی گھور افشانیاں عروج پہ تھیں، اب تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ خبردار، جو ایک لفظ ہی آپ نے میرے مرحوم والدین کے بارے میں کہا، وہاں آپ کی زبان آپ کی گدی سے کھینچ کر نکال دوں گی میں۔ وہ غصے سے آنکھ بگولا ہوتے انہیں سخت لہجے میں وارن کر گئی۔ اور کون سے احسان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ کھانا جسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی نوکر کی طرح پورا دن کام کرنا پڑتا ہے، وہ کھانا؟ اگر یہ کام میں کسی اور کے گھر میں کر لیتی تو کم سے کم اتنا پیسہ مل جاتا کہ میں 2 وقت کی عزت کی اور تازی روٹی کھا لیتی۔ احسان ان پہ جتائیے جن پہ آپ نے احسان کیا ہو۔ یہ گھر چل رہا ہے تو میرا احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کا لہجہ دیکھ وہ بھی ایک پل کو ڈر گئی۔ کیا کر لے گی تو؟ تیری اتنی ہمت؟ تو ہمیں دھمکی دے رہی ہے؟ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں یہاں سے بے دخل کر دوں۔ وہ اسی دھمکی پر آئی جسے سن کر ہر وقت زویا کے منہ پر تالا لگ جاتا تھا۔ کون سا گھر ذرا بتائیے گا؟ وہ گھر جس کی مالک ہوں میں، یا پھر وہ گھر جو میرے ابو کے بنائے ہوئے کرائے کے گھر کے پیسوں سے چلتا ہے؟ دونوں ہاتھ سینے میں باندھے آج وہ احسان جتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ان کے منہ پہ جیسے تالا ہی لگ گیا۔ چہرے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ خاموشی ابھی یوں ہی رہتی کہ خاموشی کو چیرتی چٹاخ کی آواز فضا میں گونجی۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے جلتا کوئلہ اسے گال پہ رکھ دیا ہو۔ شرم کر احسان فراموش لڑکی، ہم نے تمہیں عزت بھری چھت دی اور تو ہم سے ہی بد زبانی کر رہی ہے؟ یہ اس کے چاچا کی آواز تھی۔ شرم مجھے نہیں، آپ کو آنی چاہیے۔ آپ کی بیوی آپ کے مرحوم بھائی کو روز گالیاں دے کر انہیں قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی، اور آپ ایک نامرد کی طرح سنتے جاتے ہیں، اور آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کر دی کہ آپ ایک نامرد ہی ہیں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی شکوہ کر گئی۔ جو بھی تھا وہ انہیں باپ کا رتبہ دیتی تھی۔ اس کی بات سن کر ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے ہیں؟
یہ بد زبان لڑکی آپ کو گالی دے رہی ہے اور آپ خاموش کھڑے ہیں۔ چاچی انہیں خاموش دیکھ کر اسے بھڑکانے کے لیے بولی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن ان کے جاتے قدم زویا کی بات پہ تھمے۔ دونوں نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی بہادر وہ کب سے ہو گئی؟ میں آج اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کچھ دن میں آپ کو کورٹ کا نوٹس مل جائے گا، گھر خالی کر دیجیے گا۔ میں اب آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں کرنا چاہتی، تو خود سے ہی اپنے لیے گھر کا انتظام کر لیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ یہ ابھی کیا بول کے گئی ہے؟ اس کے جانے کے بعد انہیں ہوش آیا۔ یہ اگر کورٹ میں گئی تو پہلی پیشی میں ایک گھر اسے مل جائے گا، چاچا نے انہیں آگاہ کیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، چاچی یہ بول کر باہر بھاگی تاکہ اسے پکڑ کر واپس لا سکیں، لیکن وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر امید سے گھر آئی تھی۔ گھر کے باہر گارڈ اسے دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ وہ سنوتے دماغ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ سب ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے۔ جب گھر میں اندر داخل ہوتے زویا پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کو بکھرے بکھرے سے حلیے میں دیکھ گلاس ڈور کھول کر باہر کے جانے پڑا۔ باہر آتے ہی اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ابھی وہ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو زویا؟ وہ اس سے گال تھپک کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں بھر کے نیچے موجود منان کے کمرے تک لایا۔ اس کے بیڈ پہ اسے لٹا کر ان تینوں کو اس کے پاس رہنے کا کہتا خود باہر نکل گیا۔ کچھ ہی وقت بعد ڈاکٹر کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو اندر آتے دیکھ وہ تینوں اس کے پاس سے اٹھ گئے، لیکن منان وہیں بیٹھا رہا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر موجود بالوں کو پیچھے کرتا رہا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتا انہیں اسٹریس فری رکھنے کا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر کو باہر پہنچا کر واپس آیا تو وہ تینوں اسے ارد گرد ایسے بیٹھے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ وہ ان تینوں کی حرکتوں پر مسکرایا۔ بابا، اچھی والی آنٹی کو کیا ہوا؟ یہ منان تھا جسے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ بچے، اچھی والی آنٹی چوہے کو دیکھ کر ڈر گئی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ خود بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اپنی طرف سے انہیں سمجھانے کے لیے بولا۔ لیکن بابا، ان کے گال پہ تو تھپڑ کا نشان ہے، دیکھو گال کتنا ریڈ ہو گیا اور سویل بھی ہو گیا ہے۔ سنان اسے گال پہ موجود تھپڑ کے نشان کو دیکھ کر بولا۔ اس نے حیرت سے اسے گال پہ دیکھا، یہ تو اس نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ نہیں سنان، یہ تھپڑ کا نشان نہیں ہے، آنٹی چوہے سے ڈر کر بھاگ رہی تھی تبھی گر گئی اور ان کا گال ریڈ ہو گیا۔ وہ بچوں کے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے ان کے دل میں کسی کا ڈر بیٹھے۔ پر سنان ابھی کچھ بولتا حنان نے اسے آنکھیں دکھائیں، وہ منہ بنا گیا۔ وہ تینوں بچوں کو دوسرے کمرے میں سلا کر اس کمرے میں آیا اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے جن کا جواب صرف سامنے بے ہوش پڑے وجود کے پاس تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب وہ کسمسا کر اپنا سر تھامتی ہوش میں آئی تھی۔ اجنبی نظروں سے چاروں جانب نظریں دوڑا کر دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ دماغ کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اس وقت ایک انجان شخص کے گھر میں موجود ہو۔ وہ اسے یوں خیالوں میں گم دیکھ کر میٹھا سا طنز کر گیا جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ انجان شخص میرا ہونے والا شوہر ہے، وہ دو بدو بولی۔ کانٹریکٹ شوہر، اس نے تصحیح کی۔ جو بھی ہے، نکاح تو نکاح ہے، چاہے کانٹریکٹ ہو یا کوئی کیا بھی ہو۔ اس نے اپنا نظریہ پیش کیا جو کہ صحیح تھا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سیدھا مقصد کی بات پہ آیا۔ زویا نے زخمی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جسے اس کے درد سے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا سپاٹ انداز۔ کچھ نہیں۔ اس نے باہر بہنے کو تیار آنسوں کو دوبارہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ زویا، اس کا انداز جتانے والا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط نہیں ہے، لیکن وہ ذرا سا ٹھہرا۔ زویا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اس سے ہمدردی کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز دیکھ دل محسوس کر رہ گئی۔ اپنے پسلے فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا۔ تم ایک لڑکی ذات ہو، تم نے سوچا ہے اگر تمہیں اس حالت میں کوئی اٹھا کر لے جاتا تو تم کیا کرتی؟ اگر وہ ٹیکسی والا تمہیں یہاں لانے کے بجائے کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کرتی؟ جذبات میں بہہ کر انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ اپنی بات کہہ کر خود پر سے کمفرٹر ہٹا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں غلطی سے غلط جگہ آ گئی تھی، انجان لوگوں کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اسے دیکھے بنا ہی وہاں سے نکل گئی۔ اپنے سامنے پڑے ٹیبل کو لات مار کر گرا کر اپنا غصہ دباتا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ وہ اتنا تیز نکلی تھی کہ وہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ باہر آیا تو دیکھا وہ گارڈ سے لڑنے میں لگی تھی۔ دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ غصے سے غرائی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، آواز نیچے کر کے اندر آ جاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ وہ اپنا غصہ دباتا سخت لہجے میں اس سے بولا۔
وہ بول بھی اس طرح رہا تھا جیسے وہ اس کا مالک اور اس کے زر خرید نوکر جس پر اس کا ہر حکم ماننا فرض ہو۔ میں نہیں آ رہی آپ کے ساتھ، ابھی کے ابھی دروازہ کھلوائیں۔ وہ اس کی باتوں کی نفی کرتی ضدی انداز میں بولی۔ امیر سکندر کی حد یہیں تک تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ میں شور مچا کر پورا محلہ یہاں اکٹھا کر دوں گی۔ وہ اسے گرفت سے اپنی ہتھیلی چھڑانے کی کوشش کرتی اسے دھمکی دینے لگی۔ جان، ابھی تو نکاح کی ڈیٹ نہیں رکھی، محلے والوں کو ولیمے پہ بلائیں گے۔ وہ اس کا سخت لہجہ محسوس کر چکا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن وہ جانتا تھا سامنے والی ٹیڑھی کھیرا، اور امیر سکندر جانتا تھا سامنے والے کا منہ کیسے بند کروانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ لال انگارا ہو گیا۔ میں نہیں کر رہی آپ سے نکاح، یہ خواب آپ سو کر دیکھ لینا۔ جذباتی فیصلے ہمیشہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور میں تباہ نہیں ہونا چاہتی، تو پلیز، وہ سرد لہجے میں کہتی ہے۔ آخر میں ہاتھ جوڑ گئی۔ امیر سکندر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا روحی۔ وہ اس کا پیار سے پکارے جانے والا نام کھینچ کر کہتا اسے حیران کر گیا۔ کون روحی؟ وہ بولتی ہوئی ہکلائی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ بس قد نکال لیا ہے، باقی پوری وہی ہو، وہ طنزی انداز میں کہتا اس کے سراپے پہ ایک ایکس رے کرتی نظر ڈال گیا۔ 15 سال کی بچی سے وہ 22 سالہ حسینہ بن چکی تھی۔ یقیناً کوئی اسے پہچان نہیں پاتا، لیکن وہ پہچان چکا تھا۔ مجھے جانے دو امیر سکندر، وہ پکڑے جانے پر تل ملائی تھی۔ اب مشکل ہے، یہاں بس گئی ہو تم، اب نکلنا مشکل ہے۔ اسے اپنے حصار میں قید کرتا اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، اب اگر پہچان ہی گئے ہو تو میرا مقصد ہی پتہ چل گیا ہوگا، وہ سرد لہجے میں کہتی اس کے حصار میں پھڑپڑائی تھی۔ تمہارا مقصد جان کر ہی تو تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں، وہ اس سے کہتا اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو میسج سینڈ کرتا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے مس زویا صدیقی سے مسز زویا امیر سکندر بنا چکا تھا۔ مبارک ہو وائفی، مجھے تباہ کرنا چاہتی تھی نا، اب مدد سے کرو، اب تو سرٹیفکیٹ بھی ہے تمہارے پاس۔ وہ اسے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو پہ اپنا لمس چھوڑتا، اسے ہال میں گمسم چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی قسمت کے ستم ذرے بھی ماتم منانے لگے۔ فجر کی نماز کے لیے وہ چاروں تیار ہو کر مسجد جانے لگے تو صوفے پہ گمسم بیٹھی زویا اور پیاری آنٹی کو نظر انداز نہیں کر پائے تھے۔ پیاری آنٹی، آپ باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ سنان اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھ کر فکر مندی سے بولا۔ بدھو، پیاری آنٹی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں، بنان اسے ٹوک گیا۔ ہاں پیاری آنٹی، آپ نماز پڑھ لیں، ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ زویا اس معصوم بچے کو دیکھنے لگی جس سے وہ بدلہ لینے آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا اس بات میں ہلا گئی۔ تینوں کے نکلتے ہی امیر اس کے قریب آیا۔ میرے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی میری غلطیوں کی سزا میرے بچوں کو مت دینا، اور جتنے بدلے لینے میرے کمرے میں مجھ سے لینا، دل و جان سے تیار ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ آیانی سے اپنے ماتھے کو چھوتی اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ مجھے اس کا چھونا برا کیوں نہیں لگا؟ وہ حیرانگی سے خود سے پوچھتی جواب کی منتظر تھی، لیکن جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید ان کے درمیان موجود رشتے کی وجہ سے تھا، شاید نہیں، یقیناً دو بولوں میں اثر ہی اتنا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اسے سب پتہ چلے، وہ سب جاننے کے بعد مطمئن ہو۔ اسے لگے کھیل وہ کھیل رہا ہے، باری تیری چال میری، میرے پیارے حبی، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی پھر ہنسنے لگی۔ کوئی اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے کہتی اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے کچن میں گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے، مسکرا کر گنگناتی اپنی جیت کا جشن منانے لگی۔ اتنے جلدی فارم میں آ گئی؟ پیچھے سے اچانک کسی کی آمد پر وہ ڈر کر مڑی اور سامنے ہی اس کا دشمن کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دشمن ہی آپ سے ہے، کھانے سے نہیں، وہ آئیبرو اچکا کر کہتی، ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ تو اور قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے گرفت میں لیتا اس قدر قریب آ چکا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن کی آواز بڑے غور سے سن سکتے تھے۔ ابھی تو میں اتنے قریب بھی نہیں آیا، تمہاری یہ حالت ہے، رات میں تمہارا کیا ہوگا بیبی اینیمی؟ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر رازدارانہ انداز میں اس کا دل ہلا رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ گھبرائی، ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ دور رہیں، وہ ہکلا کر کہتی اپنے ہاتھ چھڑانے لگی جو کہ اس کی مضبوط گرفت میں تھے۔ یہ ہاتھ تو اب زندگی بھر نہیں آزاد ہوں گے مائی لٹل بھوتنی، وہ اسے گال تھپتھپا کر کہتا اسے تپا گیا۔ تب میں بچی تھی، اس نے منہ بنایا، اسے پتہ تھا وہ اسے بھوتنی کیوں بول رہا ہے۔ میں بچہ بالکل نہیں تھا، وہ معنی خیزی سے کہتا اپنا لمس اس کے گردن پر چھوڑتا دور ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ دور سے ہی بچوں کو آتا دیکھ چکا تھا۔ سارے بدلے لوں گا، رات کو بس کمرے میں آ جانا، پھر مل کر بدلہ کھیلیں گے۔
وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑ کر زومائنی انداز میں کہتا آنکھ مار کر کچن سے نکل گیا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ توے پہ رکھا پراٹھا اس کے دل کی طرح جل چکا تھا۔ وہ ان چاروں کے گھر سے جانے کے بعد گھر کی تفصیلی تلاش کر چکی تھی اور اس کے ہاتھ ایسا کچھ نہیں لگا جس سے وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ جب کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو وہ تھکا کر صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پہ گانے کا چینل لگا کر دوپٹہ کمر پہ باندھ کر وہ کچن میں گھس گئی۔ گنگنا کر اپنے اور بچوں کے لیے پیزا بنانے لگی۔ وہ یہ لائن جیسے ہی کہہ کر اوون کا دروازہ بند کر کے مڑی تو سامنے ہی امی سکندر کو اپنی طرف متوجہ دیکھ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ کھولتی خود پر پھیلا گئی، کیونکہ اس کی صبح کی بے باک باتیں اور حرکتیں ابھی تک اسے یاد تھیں، وہ بھی بہت اچھے سے۔ نکاح کی خوشی منائی جا رہی ہے، وہ بھی میرے بغیر۔ دس از ناٹ فیئر بیبی اینیمی۔ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ وہ اسے اپنے جانب بڑھتا دیکھ سائڈ سے بھاگنے کی ناکام سی کوشش کرتا اس کے مضبوط گرفت میں آ چکی تھی اور اب اس کسی جال میں پھنسی چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ امیر سکندر، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ دانت پیس کر کہتی اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر گئی۔ اب چھوڑنے کی باتیں نہ ہی کرو، کیونکہ اب اپنے بیبی اینیمی کی جان میں آخری دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرفت میں لیتا انہیں کمر کے پیچھے لاک کر گیا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ وہ اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتا دیکھ دھمکی پر اتر آئی۔ ابھی تو بہت غلط کرنا ہے جانم، بس رات ہونے دو۔ وہ اس سے قریب جھک کر اسے کان میں سرگوشی کرتا، اسے گالوں پہ اپنا لمس چھوڑتا اسے آزاد کر گیا۔ اسے گالوں میں ڈالی دے کے وہ گنگناتا وہاں سے نکل گیا۔ غلط ہونے کی یہی تو شروعات ہے، بے شرم آدمی۔ وہ اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر اسے کوسنے لگی۔ پیزا تیار ہوتی وہ انہیں باہر نکالتی ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر تینوں کو آواز دینے لگی۔ امیس ان تینوں کو ہی چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے بلانے پہ وہ تینوں بھاگ کر آئے تھے۔ السلام علیکم اچھی والی آنٹی، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ میں اچھی والی آنٹی نہیں ہوں بلکہ اچھی والی مما ہوں۔ وہ تینوں کے گال پہ باری باری بوسہ دیتی ان تینوں کو ان کی جگہ پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اچھی والی مما، آپ کے چکس اتنے ریڈ ریڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ منان نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پہ اس کے منہ میں موجود نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ کھانسنے لگی اور اگلے ہی لمحے کوئی ہاتھ میں پانی تھامے اس کے قریب موجود تھا۔ وہ پانی کا گلاس پکڑتی کٹاکٹ پی گئی۔ تھینک یو کہنے کے لیے جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دشمن اول تھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ آنکھ مارتا اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سفید شرٹ کے سلیوز کو اوپر چڑھائے گیلے بالوں کے ساتھ وہ اسے گھائل سا کر گیا۔ شہزادہ، وہ زرے لب بولی۔ اسے خود کی جانب یوں تکتا دیکھ کر وہ ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے ہوش میں لایا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر اس نے خوںخوار نظروں سے اسے گھورا تھا، لیکن وہ کوئی اثر نہ لیے کھانا کھانے لگا۔ اچھی والی مما، یہ پیزا آپ نے منگوایا ہے؟ سنان خوشی سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھنے لگا۔ نہیں میرے شہزادہ، آپ کی اچھی والی مما نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ تینوں کے لیے۔ امیس اچھی والی مما کو کھینچ کر کہتا مزے سے کھانے لگا۔ وہ اسے یوں مزے سے کھاتا دیکھ تلملا گئی اور اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتی اپنا ہاتھ چھڑاتی اسے ناک چڑھاتی اپنا پیس اٹھا کر کھانے لگی۔ پانچوں پیٹ بھر کر کھا کر اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ امیر سکندر دوبارہ سے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد وہ پرسکون سا سانس لیتی اس کے روم میں داخل ہوتی، اس کے چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتی، روم کو اندر سے لاک کرتی گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ آفس سے بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچیں کہیں سے کہیں گردش میں تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے دل کا مان کر صحیح بھی کیا ہے یا نہیں۔ کیا ہوا؟ کون سا مشن ہے جس کے لیے میرا یار یوں خیالوں میں گم ہے جیسے پاکستان کو آزاد کرنا ہے؟ پچھلے 5 منٹ سے کمرے میں موجود اس کے دوست ارحم نے اس کو خیالوں میں گم دیکھ کر آخرکار تنگ آ کر مخاطب کیا۔ خیر مشن تو پاکستان کو آزاد کرنے سے بھی بڑا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے مشن سمجھوں بھی یا نہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اسے سمجھاؤں یا اس پر نظر رکھوں، کیونکہ اس کے دل میں بدلے کی آنکھ جل رہی ہے اور ایسی آنکھ جلدی نہیں بجھا کرتی۔ بدلے کی آنکھ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں نے فیصلہ لے تو لیا، لیکن مجھے اب پچھتاوا سا ہو رہا ہے، یا پھر یوں کہوں کہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں اسے سمجھا نہ پایا یا پھر وہ اس سے پہلے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ وہ اپنا سارا مداح اس کے سامنے رکھ چکا تھا، اس کے خیالات، جذبات اور ڈر اور بہت کچھ۔ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، سولوشن کچھ پتہ نہیں۔ سولوشن جب ملا تو کنفیوژن کیا تھا کچھ پتہ نہیں۔ وہ ماحول میں موجود کشیدگی کم کرنے کے لیے گنگنایا۔ تم سے بات کرنا بھی گناہ ہے۔ اس کے عجیب و غریب حرکت پر وہ منہ بنا کر بولا۔ جو گناہ تم بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہو اور ابھی تک نہیں سدھرے، اتنے گناہ مت کرو، ویسے بھی پرسوں رمضان ہے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، معافی زیادہ مانگنی پڑے گی۔ وہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتا اس کو چھڑانے کے لیے بولا۔ امیر سے اپنے سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی جانب پھینکا، جو کہ اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ تو بھائی سنگل ہی مرے گا، لکھ کے رکھ لو۔
اسے تنگ کرنے کے لیے اس پر طنز کے تیر چلانے لگا تو وہ ازل کا ڈھیر شخص کی باتوں کا اپنی طرف سے مطلب نکال اپنے رنگ میں رنگ کر مزاح کا رنگ دے رہا تھا۔ ہم دو سنگل مرنا چاہتے ہیں منگل لوگوں کے حالات دیکھ قسمیں دل کرتا ہے بندہ ساری زندگی کنوارا بن کر رہے۔ وہ نوٹنکی کرتا اسے زج کر رہا تھا۔ بھائی تیرے ارمانوں کا جنازہ تو میں خود نکالوں گا، ایسی بھابھی لاؤں گا نا تو ہل سکے گا نہ اس کے سامنے بول سکے گا۔ وہ اس کا کالر پکڑے سے دھمکی لگاتا مسکرایا۔ استغفر اللہ، کہیں بھارتی سنگھ کی بہن کو تو نہیں بھابھی بنانے والا؟ کیسا دوست ہے تو اپنے دوست کو خطرناک بیوی دلانے کی سوچ رہا ہے؟ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے وہ کیا ہوتی ہے دوست؟ وہ نوٹنکی پہ نوٹنکیاں کرتا اس کا موڈ صحیح کر چکا تھا۔ دیکھ بھائی، سیدھی سی بات ہے، وہ اس وقت چھوٹی تھی، اس کے ذہن میں جو بات ڈالی گئی اس نے وہی اپنے پلو سے گانٹھ باندھ لی۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اس کے ذہن سے ساری فتور نکال دے اور اسے پرانی والی بھوتنی بنا دے۔ وہ سنجیدگی سے اسے بولتا، آخر میں اپنے انداز کا تڑکا لگا کر وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی مار پکی ہے۔ لیکن یہاں تو اس کے باتوں سے ماضی کے منظر دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی تھی، دن کی روشنی میں، انسانوں والے حلیے میں۔ وہ اس وقت سب باہر گارڈن میں بیٹھے شام کی چائے انجوائے کر رہے تھے جب دروازے سے ایک عورت اور ایک لڑکی داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ہی کوئی چھپتا چھپاتا داخل ہوا۔ وہ بڑی نہ تھی تو چھوٹی بھی نہ تھی، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ اتنی سی عمر میں بھی کسی کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور ہاں ڈگمگا گئی تھی وہ کسی کا ایمان بنا جانے۔ وہ جن کو بنگلے سے بھگانے آئی تھی اب انہیں کو ویلکم کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ آ تو گئی تھی لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکا انہیں پہچان نہ جائے۔ وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی تاکہ رشوت دے کر اس کا منہ بند کروا سکے، ورنہ اس کی خیر نہیں تھی امی کے ہاتھوں۔ وہ اپنی امی کو قصے کہانیاں کرتے دیکھ وہاں سے بنا کوئی آواز کے نکل گئی اور حویلی میں داخل ہوئی۔ کہاں گیا لمبو پیڑ؟ وہ یہاں وہاں نظر ڈالتی آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ کسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے کیا؟ اپنے عقب سے وہی آواز سن وہ جم کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے پر معصومیت کے جال بچھا کر مڑی۔ وہ اس کے مصنوعی معصومیت پر نثار ہی تو ہو گیا۔ مجھے نہ وہ کچھ کہنا ہے، وہ اپنا دوپٹہ کسی گھریلو عورت کی طرح گھماتی شرما کر بولی۔ جی ارشاد فرمائیے۔ وہ اس کے ڈرامے بازیوں سے لطف اندوز ہوتا ڈرامہ جاری رکھنے کا عندیہ دیکھ گیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی نا۔ جی آگے ہی بولیں اب، وہ اس کو رک رک کر کہتا دیکھ مزے سے ٹوک گیا۔ آپ میری امی کو میرے کارناموں کا مت بتائیے پلیز، وہ منت سے کہتی آخر میں آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ مطلب کی بات کی جانب آیا۔ جو تم چاہو، بس میری امی کو مت بتانا ورنہ وہ میرا قیمہ کچورا بنا دیں گی۔ وہ جھٹ سے بولی۔ سوچ لو، بہت مہنگی قیمت ہے۔ وہ معنی خیزی سے پوچھ بیٹھا۔ میں غریب لگتی ہوں کیا؟ میرے پاس پیسے ہیں، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ ابھی بڑی نہیں تھی کہ معنی خیز باتیں سمجھ پاتی۔ وقت آنے پر مانگ لوں گا، ابھی تم قیمت ادا کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہو ڈڈی۔ وہ اس کی جان خلاصی کرتا وہاں سے نکلنے لگا لیکن پیچھے سے وہ غصے بھری آواز سن کر پلٹا جہاں وہ ناک پھلائے کھڑی لڑنے کو تیار تھی۔ ٹڈی نہیں ہوں میں، ٹڈا ہوگا تو، وہ ناک پھلا کر غصے سے بولی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ وہ پتلی گلی سے نکل گیا۔ وہ ماضی سے حال میں آیا تھا، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو اب قیمت ادا کرنے کا وقت ہو جاتا ہے ٹڈی، اب کہاں بچ کر جاؤ گی؟ وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب تھا، چہرے پر معنی خیز یا پھر یوں کہوں شرارتی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ گنگناتا ہوا کمرے کی جانب آیا اور دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازے کو گھوری ڈالی جیسے وہ دروازہ نہیں کوئی زندہ مخلوق ہو اور اس کے ٹڈی کے درمیان آ رہا ہو۔ اچھا، احتیاطی تدابیر، لیکن میری جان کو یہ نہیں پتا گھر میرا اور کون سے کمرے میں کس طرح داخل ہونا مجھے اچھے سے پتا ہے۔ وہ خود کلامی کرتا مسکراتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اپنے رقیب کو بھگانے کا سامان تھا، مطلب کہ ایکسٹرا کیس سے دروازہ کھول وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی تو محترمہ بیڈ پر آرام سے سو رہی تھیں۔ میری راتوں کی نیندیں حرام کر کے محترمہ بڑی سکون کی نیندیں لے رہی ہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس کا پانی اٹھا کے جیسے اسے پھینکنا چاہا تو مبہوت رہ گیا، ہاتھ خود بخود تھم سے گئے۔ اس کا معصوم چہرہ زلفوں کے جال سے آدھا ادھورا دکھ کر بادل میں چھپے چاند کا گمان دے رہا تھا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کی جانب جھکا اور اس کے سائڈ ہی موجود چھوٹی سی جگہ پر لیٹ کر اسے نہارنے لگا۔ برسوں سے جس لڑکی کے خواب وہ دیکھتا آ رہا تھا جو اس کے سامنے تھی، اس کے پاس تھی، اس کے شہرک سے بھی قریب تھی، وہ جو اس کے سینے میں دل بن کر دھڑکتی تھی، آج اس کے کمرے میں اس کے قریب موجود تھی، اس قدر قریب کہ اپنے دیوانے کو دیوانوں سے بدتر کر دے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے زلفوں کو کان کے پیچھے اڑس کر وہ اس کے اور قریب ہوا، اس قدر قریب کہ اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز وہ سن سکتا تھا۔
تمہیں نہیں پتہ میں نے اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ جب تم نہیں تھے تو تمہاری خیالی تصاویر تھی جو ہر روز یوں ہی میرے قریب ہوتی تھی، جس سے میں گھنٹوں اپنے دل کی باتیں کرتا تھا، وہ سب سناتا تھا جو میں آج تک تمہیں سنا نہیں پایا۔ انگلیوں سے اس کے نرم گالوں کی نرمی محسوس کرتا وہ سرگوشیاں کرتا رہا اور وہ سوتی رہی دنیا جہاں سے بیگانی۔ وہ جو خود سے یہ کہا کرتی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا، اس سے محبت کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ وہ جب اپنے دیوانے کے لفظوں کو محسوس کرتی تو شاید اس کے دل میں موجود جو پتلے کی آنکھ جل رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی، اور وہ اس شخص کی محبت پر ایمان لے آتی اور اپنی زندگی کے باب میں ایک نیا پنہ لکھتی۔ لیکن یہ وہ ضدی لڑکی تھی جو اپنے ہی ہاتھوں سے سب کو جلانے نکلی تھی۔ امیر سکندر کی محبت کی بارش زویا سکندر کے دل میں موجود آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، وقت بہت ظالم ہے۔ محبتیں یوں آسانی سے دستیاب نہیں ہو جایا کرتی، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ مرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ مارنا پڑتا ہے۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھیں 9 بجے کے قریب کھلی تھیں۔ اس نے جیسی آنکھوں سے خمدار پلکوں کا جھالا اٹھایا، سامنے ہی لیٹے شخص کو دیکھ وہ ڈر کر چیخی۔ اس کی چیخ سن وہ گہری نیند سے اچانک سے جاگا اور اپنے سامنے ہی نمونی کو گھورنے لگا۔ یہ تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا کیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ نہیں، مجھے صرف یہی آتا ہے، اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنے کان لپیٹ لو۔ وہ اس ہٹ دھرمی سے بول کر وہاں سے اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ بیڈ پر گری تھی۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے قریب لٹا چکا تھا اور اس بار اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جتنا چیخنا ہے چیخو، میں نے اپنے کان لپیٹ لیا اور میں تو سو رہا ہوں۔ وہ اس سے قریب ہو کر اسے خود سے لگاتا ہوا بولا، اس کے بالوں میں منہ چھپائے سو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں اپنی گردن میں محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ اس کی قربت، اس سے آتی کلون کی خوشبو اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود تھکاوٹ کے آثار دیکھ اسے اس پر رحم آیا تھا، بھولا بسرا سا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ دونوں خاندانوں کے میل جول بڑھنے لگے تھے، روز کا آنا جانا لگا رہتا، یا یوں کہیں دونوں فیملی کی طرح ہو گئے تھے۔ روحی کا اب ٹھکانہ سکندر ہاؤس بن چکا تھا، جہاں وہ روز آتی، گارڈن سے پھل توڑ کر کھاتی اور سب سے مذاق مستی کرتی۔ سکندر ہاؤس والوں کو ایک چھوٹی سی لڑکی ہر دل عزیز تھی، جو کہ ہر روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یا یوں کہیں جسمانی طور پر تو وہ بڑی ہو رہی تھی لیکن دماغ ابھی بھی وہی تھا، بچوں والا۔ اپنے نسوانی حسن سے بیگانی ابھی بھی خود کو بچی ہی تصور کیے ہوئے تھی۔ وہ ابھی گھر میں کام خراب کر کے بھاگتی ہوئی سکندر ہاؤس آئی تھی اور گارڈن سے جا کر پیچھے کھلتی ہوئی امیز کے کمرے کی کھڑکی سے اس کے کمرے میں کودی تھی۔ ذہن نے شیطانی منصوبہ بنایا، اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھیں جہاں اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اپنی مطلوبہ چیز ملنے کے بعد وہ بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنا کارنامہ جیسے ہی سر انجام دے کر اٹھی تھی، اپنی کلائی کسی کی گرفت میں دیکھ ڈر کے مارے کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئی۔ اس کو یوں کرتا دیکھ وہ ہنسا تھا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے تک غائب نہیں ہو جاؤ گی؟ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو، بتاؤ کیا کرنے آئی تھی؟ اس سخت لہجے میں بول کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب بٹھا گیا۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو، وہ سختی سے بولا۔ اس کی سخت آواز سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، لیکن ڈرنے کے بجائے قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ اس کو خود پہ ہنستا دیکھ اس نے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرے سے خود کو دیکھا تو اس کو پہلے خود ہنسی آئی۔ چہرے پر نقش و نگار ایسے بنائے گئے تھے جیسے کاسٹیوم پارٹی جان رہا ہو اور وہاں پہ یہ ویمپائر کا رول ادا کر رہا ہو۔ وہ اپنے چہرے پہ غصے کے تاثرات سے جا کر اسے گھورنے لگا۔ اسے خود کو گھورتا دیکھ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ یہ واش روم گیا اور فیس ٹاول سے پکڑا کر بولا، ابھی کے ابھی میرا چہرہ صاف کرو ورنہ آج پورا دن تم اسٹور میں بند رہو گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ ٹاول گیلا کرتی اس کا چہرہ صاف کرتی اور وقفے وقفے سے ہنستی رہی۔ شیف پر بیٹھی ہاتھ میں گیلا ٹاول لیے اس کے چہرے کو صاف کرتی مسلسل ہنس بھی رہی تھی اور سامنے والے کی گھوریوں کو بھی اگنور کر رہی تھی۔ اس کے خود پر پیر رکھتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، جہاں وہ اسے گرفت میں قید تھی اور وہ اسے یوں خود میں بیچ کر سویا تھا جیسے وہ کوئی ٹیڈی بیئر ہو۔ پیروں میں جوتے بھی موجود تھے ابھی تک۔ ہٹو بھی اب۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرتی، آخرکار تھک ہار کر لمبی سانس لیتی چھت کو گھورنے لگی۔ پھر گھور کر اسے دیکھا، کب گھورنا غور سے دیکھنے میں بدل گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک نقش کو ازبر دیکھتی اپنے اس دنیا میں جا رہی تھی جہاں وہ لڑکپن کے پرنس کی پرنسس تھے، جہاں امیر سکندر اس کے لیے پرنس ایڈورڈ تھا، وہ سنڈریلا تھی۔ یہ وہ اس کا تخیل تھا جو وہ اپنے دل کے کسی پنے میں کسی کونے میں دفن کر چکی تھی۔ اس کی نفرت اس کی محبت پر حاوی ہوتی گئی، کب امیر سکندر سے محبت نفرت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا، یا یوں کہیں نفرت کبھی ہو ہی نہیں۔ کیا تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ کروٹ بدل کر اس کے چہرے پر نظر ڈال کر اس کے چہرے کے ناک نقش کو انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ میں پچھلے 6 سالوں سے اس گمان میں تھی کہ آنکھ دونوں طرف لگی ہے۔ محبت تمہیں بھی مجھ سے ہے، لیکن میرا یہ گمان غلط
فہمی سب اسی دن میرے محبت کے ساتھ دفن ہو گئے تھے جب میں نے تمہارے 3 عدد بچے دیکھے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو مفت میں خود کو دلاسے دیتی رہی، ایک خوش فہمی میں جیتی رہی کہ کہیں نہ کہیں تم بھی میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن تم بھی اپنے بھائی کی طرح بے وفا نکلے اور تم میری محبت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ اس کا انداز وقفے وقفے سے بدل رہا تھا اور آخری جملے ادا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں انتقام کی آنکھ جل اٹھی تھی۔ تمہارے بھائی کے گناہوں کی سزا تم سب بھگتو گے۔ وہ اس سے مخاطب ہوتی، اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، یا یوں کہیں کسی اور نے خود جانے دیا۔ اس کے باہر نکلتی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا بھی وعدہ ہے، تمہارے دل میں جو نفرت کی آگ چڑھی اس کو بجھا کر وہاں پہ محبت کے پھول اگاؤں گا۔ وہ خود سے اور اس کے تخیلاتی وجود سے وعدہ کرتا واش روم چلا گیا۔ اسے واش روم گئے ہوئے بھی 3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ چلایا، ٹڈی! وہ جو کچن میں تینوں کاپی کیٹس کے ساتھ بیٹھی کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، مطلوبہ آواز سن کر اپنی ہنسی روک کر کھانے پر دھیان دینے لگی اور اپنے کان لپیٹ لیے۔ پاپا کو کیا ہوا؟ وہ کسی ٹڈی کہہ رہے ہیں؟ منان اپنا دماغ دوڑاتا ہوا اپنے زبان کے جوہر دکھانے لگا۔ بیٹا، آپ کے بابا نے چھپ کر ہی دیکھ لیا، اس سے ڈر رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی خیالوں کی دنیا میں چلی گئی، جہاں پہ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ اور کارناموں سے مزین چہرہ تصور کرتی ہنسی تھی۔ ایک کمینی سی خوشی اس کے رگ رگ میں دوڑی تھی۔ بابا تو چھپکلی سے نہیں ڈرتے۔ منان نے عقل کے گھوڑے دوڑا لیے تو سنان کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی اپنے عقل کے حساب سے سوال پوچھنے لگا، اور یوں تینوں کے سوالوں کی پٹاری کھل چکی تھی جن کا جواب وہ بڑے تحمل سے دے رہی تھی۔ روحی سے پنگا از ناٹ چنگا۔ اس کے شیو میں نیلے کلر کی رمق موجود دیکھ وہ اس کی جانب جھک کر بولی اور آخر میں اسے ستانے کے لیے آنکھ مارنا نہیں بھولی۔ اٹ از اے بیڈ مینر ماما۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے سنان ضرور دیکھے گا۔ اپنے پکڑے جانے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ اب ہنسنے کی باری امیز کی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی کو قابو میں رکھے کھانا کھانے لگا۔ لیکن کیا! اس کا چہرہ شدت سے لال ہو گیا۔ اس کے پلیٹ میں اس قدر نمک ڈالا گیا تھا کہ اس کی قوت برداشت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ کسی بھی طرح کنٹرول کرتا فون کال کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی لال پیلا شکل دیکھ اسے بہت ہنسی آئی، کیونکہ بچوں کے سامنے اچھا بھی تو بننا تھا۔ چلو بچوں، جلدی جلدی کھانا ختم کرو، پھر ہم پارٹی کریں گے۔ وہ ان کو اپنے نادر خیالات سے آگاہ کرتی کھانا ختم کر کے وہاں سے اٹھی تھی اور اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کا لال پیلا غصے سے بھرا چہرہ بھی تو دیکھنا تھا۔ دروازے سے وہ جیسی اندر داخل ہوئی، ٹھنڈا ٹھار رنگین پانی اسے بھگاتا چلا گیا۔ کچھ لمحے تو ایک دم سے سن ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا سوچ اس نے یہاں وہاں اسے ڈھونڈا، جو کہ مشکل نہ تھا کیونکہ وہ سامنے ہی بیڈ پر پیر پہ پیر رکھ کے اسے دیکھ رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ وہ تو بس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے بدلے کی بالکل امید نہیں تھی، خاص کر امی سکندر سے۔ وہ غصے سے طنز بند کرتی اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف سے اتر چکا تھا۔ اس کو بھاگتا دیکھ وہ اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اپنے ہی کھودے ہوئے کھائی میں وہ خود گر گیا تھا۔ اس سے بچنے کے چکر میں وہ فرش میں موجود اپنا پھیلا ہوا پانی نہیں دیکھ پایا اور دھڑم سے نیچے زمین پوش ہو گیا۔ اسے گرتے ہی زویا کا زوردار قہقہ ہوا میں گونجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 اور قہقہ گونجے تھے۔ دروازے پر کھڑی شرارتی جھنڈ یہ منظر اپنی CCTV جیسی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ دونوں جو کسی بچے کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، بچوں کو خود پہ ہنستا دیکھ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے۔ زویا تو جلدی سے واش روم بھاگی چینج کرنے کے لیے، امیس اور ان تینوں کا گھور کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ان تینوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر ان کو ان کے رومز تک لے گیا اور زبردستی دودھ پلا کر ان کو سلا کر روم میں آیا، جہاں وہ کمفرٹر میں خود کو چھپائے مزے سے سو رہی تھی۔ وہ بھی دن بھر کا تھکا بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ جہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، وہیں کچھ لوگ آہستہ آہستہ قدم لیتے ہال میں داخل ہوئے تھے اور چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے کچن میں داخل ہوئے۔ کیبن سے میگی کے پیکٹس نکال وہ چاروں رات کے اس پہر جنک فوڈ کھانے میں لگے ہوئے تھے۔ چاروں اپنے چال میں بھلے ہی شاطر تھے، لیکن اس شخص سے نہ۔ وہ جو مزے سے میگی اور لیس انصاف کر رہے تھے، کسی کے گلا کھنکارنے پر ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے جلدی سے اپنا باؤل چھپا کر اپنے چہرے پر مسکینیاں سجا کر مڑے تھے۔ ابھی کہ ابھی مجھے کچن خالی چاہیے، تم سب کے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ اگر 1 منٹ بعد میں مجھے یہاں کوئی دکھا تو صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر واک پہ جانا پڑے گا، فیصلہ تم لوگوں کا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر گھر پہ نظر ڈالتا ہاتھ سینے سے باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس کی دھمکی اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ تینوں غدار اپنی سردار کو چھوڑ کر اپنے اپنے روم کی جانب بھاگے۔ غدارو، ہاتھ آؤ میرے، ذرا پھر بتاتی ہوں، وہ بڑبڑا کر کہتی اس کو دیکھنے لگی جو قدم بڑھاتے اس کی جانب آ رہا تھا۔ تو تم میرے بچوں کو اس طرح مجھے بدگمان کرنا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ کر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے تھوک نگل کر معصوم سے نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، میرے بچوں سے دور رہو۔ میری نرمی تب تک ہے تمہارے لیے جب تک مجھ تک بات محدود ہے،
لیکن جس دن بات میرے بچوں پر آئی اس دن تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے یہ دنیا ڈرتی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے گال پر تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی باتوں کا اثر وہاں سے زائل نہ ہوا تھا۔ وہ تھوک نکل کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ جو منصوبے بنا کر آئی تھی کہ کر کے فیل ہو رہے تھے۔ اس کے نکلتے کوئی چوروں کی طرح وہاں پہ آیا تھا۔ بالز میں رکھے ہوئے میگی سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ ان کا بچا ہوا لیز کھا کر مسکراتا ہوا نکلا تھا۔ جنک فوڈ اتنا بھی برا نہیں، وہ مسکرا کر کہتا روم میں داخل ہوا، جہاں وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی اور سوچوں کے دھاگے پتہ نہیں کہاں کہاں الجھ رہے تھے۔ وہ اس کو خیالوں میں گم دیکھ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا آخر کیا بولے جس سے وہ خیالوں سے باہر بھی آئے اور اچھی خاصی لڑائی بھی ہو جائے۔ اتنا زیادہ ہینڈسم شوہر سامنے بیٹھا ہے، تم خیالوں میں کھوئی ہو، ایسے کون سے منصوبے بنا رہی ہو؟ پھر ہار ماننے کا سوچ رہی ہو؟ ہاں، اگر ہار ماننے کا سوچ رہی ہو اور معافی مانگنا چاہتی ہو تو میرا دل بہت بڑا ہے، وہ شرارت سے آنکھ مار کر کہتا، بہت کو کھینچنا نہیں بھولا تھا۔ زیادہ خوش فہمی صحت کے لیے مضر ہے، اور ہار تو میں نے ماننا نہیں ہے، تم لوگوں کو اپنے کیک کی سزا دے کر رہوں گی۔ وہ بے دردی سے کہتی بالوں کو چوٹیاں بنانے لگی، لیکن اچانک سے کچھ یاد آنے پر وہ اس کی جانب مڑی۔ تمہارا دل کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنی لڑکیاں سما سکتی ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے 6 سال پہلے ہو چکا ہے، تو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ گڑے مردے اکھاڑتی اسے گھورتی بیڈ سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر صوفے پر چلی گئی، کیونکہ اس بندے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ بس اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا اور اس کے احتیاط پر مسکرایا تھا۔ اس کے سونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، بڑے ہی نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے اپنے پاس اور قریب لایا تھا۔ تمہارا ایک گریز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل اور روح تمہاری موجودگی چاہتا ہے، تم ہو جس کو گلے سے لگا کر مجھے اتنے سکون سے نیند آتی ہے۔ وہ اس کے زلفوں سے کھیلتا کان میں سرگوشیاں کرتا اس سے اپنی محبت کا الگ انداز میں اظہار کر رہا تھا۔ اس کے انگلیوں سے کھیلتا وہ کب نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ اسے غصہ کرنے پر کھلی تھی۔ وہ جلدی جلدی میں تیار ہوتا ان تینوں کو بھی سنا رہا تھا۔ آخرکار ان چاروں کے ہی تو کرتوت تھے جو 6 بجے اٹھنے والا شخص 8 بجے تک سوتا رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ کل رات کچن میں چاروں چوروں نے جانے سے پہلے بڑی زبان والی گھڑی ان کے حساب سے کو خاموش کروا دیا تھا، اس لیے آج سب مزے سے دیر تک سوتے رہے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن اپنی ہنسی روکتے خود کو مزید کمفرٹر میں چھپا کے، لیکن کسی کی زیرک نگاہوں سے یہ منظر چھپانا تھا۔ ان تینوں کو کچن میں جانے کا کہہ کر اپنی بندھی ہوئی ٹائی دوبارہ سے کھول کر آنکھوں میں چمک لیا اس کی جانب بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اس پر سے کمفرٹر کھینچ کر وہ اسے بنا کوئی موقع دیے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ اٹھو جلدی، میری ٹائی باندھو، آلریڈی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، وہ سختی سے کہتا اسے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ یوں نیند سے اچانک اٹھنے پر وہ لڑکھڑا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ اسے پکڑ کر خود سے لگا چکا تھا۔ نوکر لگتی ہوں کیا خود تمہاری؟ خود باندھو، وہ بدتمیزی سے بولتی، اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتی، لیکن اتنا کمزور حصار تو نہ تھا کہ اتنی جلدی ٹوٹ جاتا۔ مسلسل کوششوں کے بعد جب ناکام ہو گئی تھی تو اسے گھورنے لگ گئی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں تم سے چھڑا لوں گا، تمہیں اپنے گھر کی نوکر بناؤں گا۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑتا گنگنا رہا تھا۔ جلدی سے ٹائی باندھو خوش فہمیاں تو ناک چھڑا کر کہتی رخ موڑ گئی۔ وہ سسپینس سے کہتا نظریں اس کے ہونٹوں پہ مرکوز کر گیا۔ وہ اس کی نظروں کو مفہوم سمجھ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاں تو کرو گی یا نہیں؟ وہ آنکھ مار کر پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی جلدی اس کا ٹائی باندھنے لگی۔ وہ اس کے جھٹ پٹ کام پہ اپنی ہنسی روکتا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ اس روحی میں اسے اپنی روحی نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پہ آتے زلفوں میں انگلیوں سے سمیٹ کر کان کے پیچھے اٹکا کر اس کی شکی نظروں کو دیکھنے لگا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ لگتا ہے تم آفس سے بھی ایسے ہی ٹھڑک پن جھاڑتے ہو، تبھی ساری لڑکیاں 3 بچوں کے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس کو جھڑک کر کہتی اسے کمزور پڑتے حصار کو جھٹکے سے توڑتی واش روم کی طرف بڑھی۔ اب اگر بیوی محبت نہیں کرنے دے گی تو باہر کی لڑکیوں کی تعریف تو کرنی پڑے گی نا، اکیلا معصوم سا بندہ ہوں، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ وہ اداکاری کرتا چہرے پر معصومیت کے جال بچھائے بولا تھا، یا یوں کہوں جتایا تھا، میری بلا سے جو کرنا ہے کرو۔ وہ بھی اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتی فریش ہونے چلی گئی۔ سب کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے مشن پر لگ چکی تھی۔ اسٹڈی روم میں موجود ایک فائل کو کھول کھول کر اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار اس نے وہ رپورٹس چھپائے کہاں ہیں؟ جب وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی تھک گئی تو اپنی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ مارتی سوچنے لگی، مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو مسنگ ہے جو مجھ سے چھپایا گیا ہے۔ وہ خود سے ہی باتوں کو شیئر کرتی کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی، لیکن ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں کچھ
کونچ کوندنے پہ خود سے بڑبڑاتی لمبی سی چادر اوڑھ کر گھر کو لاک لگا کر نکل پڑی۔ ٹیکسی لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچتی تیز تیز قدم لیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ گھر کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوتی گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ پر رومال رکھے وہ وہاں سے اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ آج بھی ہر چیز ویسے کی ویسے اسی جگہ پر پڑی تھی، لیکن یہاں بسنے والے لوگ نہیں تھے، صرف ان کی یادیں تھیں جو کسی سائے کی طرح آج بھی وہاں پہ بسی ہوئی تھیں۔ یوں تو یادیں بڑی خوبصورت مجسمہ ہیں، ان کا وجود انسان کو سونے نہیں دیتا، کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ وہ وہاں پہ رکھے کتابوں کو ایک ایک کر کے چھوتی گزرے پلوں میں چلی گئی جہاں وہ تھی، اس کے اپنے تھے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اوئے پڑھاکو کیڑا، کیا رات دن لکھنے میں لگی رہتی ہے، چلو نہ بھوت بنگلے میں جاتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر اپنی بہن سے بولی جو کتابوں میں لگی ہوئی تھی۔ روحی تنگ مت کرو مجھے، اب مجھے وہ سارے کام کرنے دو، اور یہ کیا بھوت بنگلہ رکھا ہے، عزت سے نام لو ان گھر والوں کا، اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے۔ وہ اسے ڈپٹتی ہوئی بولی اور دوبارہ کتابوں میں لگ گئی جن میں اس کی جان بستی تھی۔ آپ ایسے ہی پڑھ پڑھ کر ایک دن بوڑھی ہو جائیں گی۔ میں تو گئی مزے کرنے، ویسے بھی کافی وقت سے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ وہ اس عرصے سے کتابوں کو کوستی آخر میں شرارت سے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ یہ تو جان گئی کہ پیچھے سے خطرناک نظریں اس کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ یہ پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ وہ اس کی پوچھ کو گھورتی آخر میں سر نام ہلاتی اپنے پیپرز کی تیاریوں میں لگ گئی جو کہ فی الوقت زیادہ ضروری تھے۔ فریہ کو تنگ کرتی وہ سکندر حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ماضی سے حال میں آئی تھی، اسے اب بھی وہ رات یاد تھی جب اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ آئینے کو سمجھتے ہو تم بھی سب کی طرح سمجھتے ہو دوست، اب کیوں نہیں سمجھتے تم تو کہتے تھے نہ سمجھتے ہو۔ اپنا غم تم کو کیسے سمجھاؤں، سب سے کارا ہوا سمجھتے ہو، میری دنیا اجڑ گئی اس میں اور تم اسے حادثہ سمجھتے ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ رات کے 3 بجے اس کی سسکیوں منتوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جو کہ باہر سے گزرتے اس کے کانوں تک آئی تھی۔ اپنی بہن کی روتی سسکتی آواز سن اس کے پیر تھمے تھے، وہ جو رات کے اس پہر پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو مارنے کے لیے نکلی تھی، مرنے مارنے کی باتیں سن کر رک گئی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا وہ نکاح جھوٹا تھا؟ کیا وہ قسمیں وعدے سب جھوٹے تھے؟ اب کی بار کے لفظ سن کر وہ لرز گئی تھی۔ وہ خود کو گرنے سے بچنے کے لیے پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دماغ یہ سب ماننے کے لیے راضی نہ تھا کہ اس کی بہن کچھ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ امی؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگر امی کو یہ سب پتہ چل گیا تو؟ وہ سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ وہ کم دماغ تھی، لاؤبالی تھی، لیکن صحیح غلط کی پہچان تھی اسے۔ وہ اندر جانے کا ارادہ کرتی جب اگلی بات اس نے اس کے پیر سن کر دیے۔ مصطفیٰ سکندر، اگر تم کل میرا رشتہ نہیں لائے تو میں مروں گی تو مروں گی، لیکن تمہیں بھی لے ڈوبوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک قسم کا تنبیہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھائی، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی میں ڈوبی الٹا قدم لیتی رات کے 3 بجے روتی ہوئی سکندر مینشن میں آئی تھی۔ مینشن میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا مصطفیٰ سکندر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے تک تو پہنچ گئی تھی لیکن اندر نہیں جا پائی۔ اس کی ساری بے یقینی یقین میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا سارا بھرم چور چور ہو کر اس کے قدموں تلے دب گیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور اتنے بڑے دھوکے پہ پانی سے بھر گئیں۔ اسے اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے تنگ مت کرو۔ مصطفیٰ سکندر کے غصے اور جھنجھلاہٹ بھری آواز اسے سارے خدشوں پہ سچائی کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ وہ الٹے قدم لیتی روتی ہوئی مینشن سے نکلنے ہی والی تھی جب وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ خود کو اس کی گرفت سے ایک جھٹکے سے آزاد کرتی اس کے 4 قدم دور ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم جیسا کمینہ اور بےغیرت انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی شکل مجھے کبھی بھی مت دکھانا، کبھی بھی نہیں۔ آج سے روحی سکندر مینشن والوں کے لیے مر گئی ہے۔ وہ غصے سے سارے تعلقات توڑتی تیزی سے روتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی، بنا یہ سوچے کہ اس کے لفظوں نے سامنے والوں کو کتنا تکلیف دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب صدیقی مینشن سے 2 لاش نکلی تھی۔ جوان بیٹی کی لاش کو گھر کی دہلیز پہ دیکھ ماں برداشت نہیں کر پائی اور دل کا دورہ پڑنے پر جہاں فانی سے رخصت ہو گئی۔ زویا کے لیے یہ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ وہ 10 دن ہاسپٹل میں بے ہوش رہی اور اسے جب ہوش آیا تو وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ جس گھر میں محبتیں رقص کرتی تھیں آج وہ جگہ ویران تھی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کو گلے لگا کر وہیں بیٹھ گئی اور آسمان کی جانب دیکھ کر روتی رہی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر نیند کی وادیوں میں سفر کو روانہ ہو گئی۔ بچوں کو گھر پہ چھوڑنے کے بہانے وہ اسے تنگ کرنے آیا تھا، لیکن پورے گھر میں اس کا نام و نشان نہ دیکھ وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے نمبر پہ کال کرتا لیکن آگے سے فون بند دیکھ وہ اب سچ میں پریشان ہوا تھا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ پریشانی سے بولا۔ ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے بازار گئی ہو۔ خود کو دلاسا دینے کے لیے بولتا وہاں سے نکل آیا، جہاں چوکیدار سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ ضروری کام کے لیے باہر گئی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جب وہ واپس آ جائے تو مجھے کال کر کے بتا دینا۔
اسے ہدایت دیتا خود کو مطمئن کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، اس کو نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔ 8 بجے گھر پہنچ کر بچوں کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بچوں کے لیے باہر سے کھانا منگوا کر انہیں چوکیدار کے حوالے کرتا وہ اس کی تلاش میں نکل گیا۔ آس پاس کی جگہوں پہ نظر ڈالتا وہ اس کے گھر تک گیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ مایوس ہوتا گاڑی ایک جگہ سائڈ پہ لگا پریشانی سے خود کو رونے سے روکتا پرسوچ انداز میں کھڑا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ ہاں، ایک ٹوٹا ہوا انسان اپنے ارمانوں کے قبرستان کے علاوہ کہاں مل سکتا ہے؟ وہ بڑبڑا کر کہتا گاڑی اس کے پرانے گھر کے راستے پہ لگا چکا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے ہمیں کتنا پریشان کیا ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتا اس سے برس پڑا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، اور مجھے پاگل تمہاری فیملی نے بنایا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے سب کچھ کھو دیا، امی، آپی، ہمارا پیارا گھر، یہاں تک کہ میرا بچپن، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے۔ وہ جو غصے سے بھری ہوئی تھی اور اس وقت دماغی طور پر ڈسٹرب تھی، اپنی ساری بھڑاس نکالنے لگی۔ وہ گاڈ سیک روحی، اتنا ہی بولو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اس کے الزامات سن کر وہ تڑک کر بولا، میں پچھتاؤں گی؟ میں نہیں، تم پچھتاؤ گے۔ میں تم سب کو برباد کر دوں گی۔ جس طرح تم لوگوں نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اسی طرح میں تمہارا ہنستا بستا گھر برباد کر دوں گی۔ تمہیں اپنے مجھ سے شادی کرنے کے فیصلے پر افسوس ہوگا، تمہیں اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ پتہ نہیں تمہاری امی، اس سے پہلے کہ وہ اور الزام لگاتی سامنے والے کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے تکتی رہی۔ بہل بہل آنسو اس کے گالوں کو دھوتے چلے گئے۔ امیز کو اپنے رد عمل پہ بہت پچھتاوا ہوتا، لیکن اب وقت تھا تو اسے نکل چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے روم میں داخل ہوئی تھی اور دروازہ بند کر کے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے کھڑی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں رمضان کا چاند اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ کل رمضان تھا اور وہ یہ بھلائے بیٹھی تھی، وہ اللہ کو بھلائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ معاف کر دے، میں تمہاری گنہگار بندی ہوں۔ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ یا اللہ میں بھٹک گئی ہوں۔ یا اللہ میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ یا اللہ مجھے سچائی سے روشناس کرا دے۔ وہ چاند کو دیکھتی اللہ سے تہہ دل سے دعا کرنے لگی۔ دعا کرنے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک بے دھیانی سے اس کا پیر پاس پڑی کسی چیز سے ٹکرایا، وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس کی نظر کسی شے پہ پڑی تھی۔ الماری کے نیچے سے اس چیز کو نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کو دیکھتی دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا اور وہ فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ تم نہیں بدل سکتی نا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ اپنا ہاتھ دکھاؤ، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کسی بچے کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا، لیکن وہ خود سے اسے چھڑواتی اور اپنی تصویر اپنے قمیص کے جیب میں ڈالتی باہر آئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑتا گھر کے دروازے کو دوبارہ سے تالا لگا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گھر کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ اس حادثے کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے سے نظر چرائے پھر رہے تھے۔ رمضان کا آج 5واں روزہ تھا۔ امیز کل ہی ایک ضروری میٹنگ کے لیے 5 دن کے لیے اسلام آباد کے لیے نکلا تھا۔ وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر اسے لانڈری کر رہی تھی جب اس کی نظر اس تصویر پر پڑی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ اپنا سر پکڑتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ابھی وہ افسوس ہی کرتی کہ گھر میں رکھا PTCL بجنے لگا۔ وہ اپنے آنسو پہ بند باندھ کر کال اٹینڈ کرنے چلی گئی، لیکن اسپیکر پہ گونجنے والی آواز نے اس کے آسان ہی خطا کر دیے۔ میں آ رہی ہوں۔ وہ بس اتنا کہتی چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی بچوں کے روم میں گیا، انہیں خالی دیکھ پورا گھر اور گارڈن دیکھ چکا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تھے تو کیسے دیکھتے؟ چوکیدار چاچا، بچے اور مالکن کہاں ہیں؟ اس نے گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب جی، بچہ اور مالکن 3 دن سے گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ چوکیدار نے گویا اس پہ ایٹمی بم سے دھماکہ کیا تھا۔ وہ واپس گھر میں داخل ہوا تھا، ابھی پولیس کو کال کرنے والا تھا کہ دروازے سے آتی نظر زویا پہ پڑی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ اسے تب چڑھی تھی۔ مس زویا صدیقی، میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ اسے سخت آواز میں پوچھتا اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین گیا۔ امیز، پہلے میری بات تو سن لیں، پھر آپ نے جو کہنا ہو کہہ لیں۔ وہ اسے یوں غصے میں دیکھ تحمل سے بولی۔ کیا سنوں میں؟ ہاں، کیا سنوں؟ تم پہ اندھا بھروسہ کر کے بچوں کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا میں، اور تم کہہ رہی ہو میری بات سنو؟ وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا۔ وہ بچے کسی کے پاس ہیں اور آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ اس سے پہلے اپنی بات پوری کر دی کہ امیز سکندر کے گرجدار آواز سن کر خاموش ہو گئی۔ کس کے حوالے کر کے آئی ہو میرے بچوں کو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بدلے لینے مجھ سے لو۔ میں نے غلطی کی تم پر بھروسہ کر کے۔ تمہیں تو ظالم دنیا کے حوالے کر آنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں عقل آتی۔
وہ جذبات میں کیا بول رہا تھا اسے خود سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ بولے جا رہا تھا۔ آج وہ سارے بدلے بے باک کر رہا تھا کہ اتنے وقتوں سے وہ اسے لے رہی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری زندگی میں آخر میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی تباہ کر دی۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اپنا بوجھ کاٹ رہی تھی، خود کی لگائی آنکھ سے کیا شکوہ۔ اور ہاں، بچوں کا پتہ میں لگوا چکا ہوں، اور ہاں، میں اپنی غلطی کا مداوع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کسی کا کال اٹینڈ کر کے اس کی طرف دیکھ سرد سے لہجے میں بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی جانب دیکھا۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تم سے اور اس ملک سے دور۔ خوش رہو، یہ گھر بھی تمہارا ہوا آج سے۔ وہ اس پہ نیوکلیر بم گرا کر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے ہوش آیا۔ امیز، پلیز میری بات سن لیں، مجھے یوں چھوڑ کے مت جائیں، بس ایک بار۔ وہ اس کو جاتا دیکھ اس کے پس سے لگ کر گڑ گڑائی، اپنی صفائیاں دینے لگی۔ لیکن آج وہ شخص بے حس بن چکا تھا جو کبھی اس پر اندھا بھروسہ کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تھوڑا نرم پڑا، لیکن اس کا دھوکہ یاد کر کے غصہ دوبارہ سے اود آیا۔ ایک موقع چاہیے؟ اس نے کچھ سوچ کر سپاکی سے پوچھا۔ اس نے اسے جلدی سے اس بات میں لایا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دوبارہ سے سوال پوچھا گیا۔ خود سے بھی زیادہ کرتی ہوں محبت آپ سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ وہ بنا کسی تاثر کے پوچھ رہا تھا، جیسے اس کی باتوں سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس سوال پہ اسے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے بولنا چاہ رہی ہو میری آنکھوں میں محبت نہیں دکھ رہی کیا؟ کچھ بھی کر سکتی ہوں، مر بھی سکتی ہوں۔ اس کی ہر ایک بات سے سچائی ٹپک رہی تھی، لیکن سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جواب سن کے اس نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا اور اس پر جھکا۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ دونوں کے دل کی دھڑکنوں کا رقص ایک وقت دونوں ہی سن سکتے تھے۔ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، کبھی سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ساتھ خود کو بھی مار دوں گا۔ اس سے کان میں زہر گھول کر اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتا وہاں سے نکلنے لگا، لیکن اس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ کر رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، لیکن آج وہ بہت صفاق ہوا تھا۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر چلائی تھی، لیکن وہ ظالم بنا وہاں سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ وہ کچھ وقت تک بت بنی رہی، دیکھتی رہی جہاں سے وہ بے حس شخص غائب ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے اٹھی اور پاس ہی پڑے ٹیبل پہ سے رپورٹس اٹھائے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسٹڈی روم میں فائلز کے درمیان رپورٹس والی فائل رکھ کر وہ کچھ یادیں سمیٹ کر گھر پہ آخری نظر ڈال کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا مطلوبہ پتے تک پہنچا تھا۔ اپنی پرانی حویلی کو دیکھ وہ ذرا سا حیران ہوا، لیکن ساری باتوں کو جھٹک کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل کو جیب سے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اسی وقت گھر کی ساری لائٹس جلی تھیں اور ہر طرف سالگرہ مبارک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اپنی ساری فیملی اور اپنے جان سے پیارے بھائی جو کہ کافی وقت سے کومے میں تھا، اسے ہوش میں دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے، اور کچھ گھنٹے پہلے کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ وہ جذبات میں آ کر کیا کر چکا تھا اب اسے احساس ہو رہا تھا۔ امی، یہ سب کچھ کس نے پلان کیا ہے؟ اس نے خود کو دلاسا دینے کے لیے پوچھا تو اس کی ماں نے بتانا شروع کیا۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل آئی تھی جہاں سب سے بڑی نیوز اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا تھا، وہ اپنی غلطیاں سدھار سکتی تھی۔ مصطفیٰ سکندر جو کہ ایک عرصے سے کومے میں تھا، اللہ کے فضل سے ہوش میں آ چکا تھا۔ ساری سکندر فیملی کو وہاں دیکھ وہ بھی وہیں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم روحی ہو نا؟ مسز سکندر نے اسے دیکھ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ جی۔ وہ سر جھکا کر بس اتنا ہی بول پائی تھی، اس کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ کیا بولتی، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ امیز نہیں آیا ساتھ میں؟ اسے تو اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا۔ مسز سکندر اس کو اکیلے دیکھ کے پوچھ بیٹھی۔ وہ اسلام آباد میں ہے، جیسے ہی میں نے یہ نیوز سنی میں بچوں کو ساتھ لیے آ گئی۔ وہ انہیں آگاہ کرتی وہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ مصطفیٰ سکندر سے سب ملنے جا چکے تھے، لیکن وہ جا نہیں پائی تھی کیونکہ وہ جس حالت میں تھے شاید کہیں نہ کہیں وہ خود کو ہی گنہگار مانتی تھی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بددعائیں سکندر فیملی کو برباد کر گئیں۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب مسز سکندر نے اسے حویلی آنے کی دعوت دی۔ آنٹی، ایسے کیسے؟ 3 دن بعد امیز گھر آئیں گے تو ہمیں گھر پہ نہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتی منع کر چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ گدھا پریشان ہو جائے، مسز سکندر مصنوعی لاپرواہی سے بولی۔ آنٹی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، اسے تھوڑا پریشان ہونے دو۔ 3 دن بعد اس کو اس کے سالگرہ پر سرپرائز کریں گے۔
سکندر کا آئیڈیا اسے بہت پسند آیا۔ 3 دن تک بچوں کے ساتھ حویلی میں تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، حویلی کو سجایا گیا تھا۔ وہ ایک خطا مصطفیٰ سکندر کی رپورٹ کو لیے وہاں سے اسے لانے کے لیے نکلی تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اب سزا کا وقت تھا۔ وہ سب کچھ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اس نے جلدی سے چوکیدار کو کال ملائی، لیکن وہاں سے اس کو نکلے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ وقت ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ مسز سکندر اس کو پریشان دیکھ شاید بات کی جڑ تک پہنچ چکی تھی۔ مس، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا میں جو سوچ رہی ہوں کیا یہ سب ویسا ہی ہے؟ مسز سکندر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جس کا جواب اسے نم آنکھوں سے انہیں دیا تھا۔ امی، میں سب تباہ کر کے آ گیا، وہ غمگین لہجے میں کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پوری رات پورے شہر کی خاک چھان کر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کی جلد بازی اور غصے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اسے کھو چکا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ ہر جگہ جا چکا تھا جہاں پہ اس کے ہونے کے 1% بھی امید تھی، لیکن وہ ہر جگہ سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ 3 سال بعد وقت اپنی لگامیں کس کر دوڑ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل چکا تھا۔ سنان، حنان اور منان اب 5 سے 8 سال کے ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ سکندر دوبارہ سے بزنس کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ فریہ صدیقی کی موت کے پیچھے کی وجہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلی، یا پھر یوں کہہ لیں فریہ صدیقی کے غلطیوں کو لپیٹ کر ایک نہ کھلنے والی جگہ میں چھپا دیا گیا تھا۔ وقت سب کے لیے دوڑ رہا تھا، لیکن کوئی تھا جس کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ امیر سکندر وقت کے ساتھ چل نہیں پایا۔ وہ ابھی تک اسی جگہ پہ موجود تھا، انہی یادوں کے ساتھ۔ وہ ابھی بھی ہر جگہ ہر گلی میں اسے تلاش کرتا تھا۔ یار، میں نہیں آ سکتا، میری ضروری میٹنگ ہے۔ وہ کال پہ بات کرتا شادی پہ نہ جانے کا بہانہ بنا رہا تھا، لیکن سامنے بھی اسی کا دوست تھا، اسے کیسے منانا ہے اسے یہ معلوم تھا۔ ٹھیک، مت آنا، پھر میرے جنازے پہ بریانی کھانے بھی مت آنا، وہ مصنوعی ناراضگی بھرے لہجے میں کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کرنا چاہا، لیکن سامنے والا موبائل بند کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ تنگ آ کر بولا، پیکنگ کرتا سوات کے لیے نکل چکا تھا۔ صبح کا نکلا، وہ شام تک وہاں پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ اس کے دوست کے دانت اندر جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو مجھ سے پنگا لینا چاہتا تھا بچوں، ایسی بہانے بازیاں کہیں اور جا کر لگاؤ، یہ ڈرامے بازیاں تم سے سیکھی ہیں میں نے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا اسے لیے گھر میں داخل ہوا۔ تجھے تو میں بعد میں بتاؤں گا، بس بھابھی سے ایک بار ملنے دے مجھے، وہ اپنے دہی زو معنی دھمکی دے چکا تھا۔ معاف رکھ بھائی، تیری بھابھی میرا قیمہ بنا دے گی۔ وہ اس کی دھمکی پہ ہاتھ جوڑ مظلومیت کا جال چہرے پہ بچھائے منت کرنے لگا۔ چل، تو بھی کیا یاد رکھے گا کہ سخی آدمی سے تمہارا پالا پڑا ہے، وہ اپنے کالر اٹھاتا مزے سے بولا۔ سخی اور تو اچھا مذاق کر لے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے تم نے کیسے اس لڑکی سے فوٹو کاپی کے پیسے نکلوائے تھے۔ ایسی ڈائلاگ بازیاں کہیں اور جا کر تیرے ایک ایک کرتوت کا اندازہ ہے۔ وہ اسے یونی کے قصے یاد دلاتا ہوا اس کی سخی ہونے کی مثال قائم کر چکا تھا۔ ہاں تو BBA کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنا 1 روپیہ نہ چھوڑوں، پھر تو وہ تو پھر 200 روپے تھے، وہ ناک چڑھا کر بولا۔ اس کے انداز سے وہ کہکا لگا اٹھا۔ دونوں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ اوئے بھتیجے کے چاچا، جاؤ اپنے بھتیجے کو اسکول سے لاؤ، ایک بچے کو پیٹا ہے اس نے۔ وہ بھی مزے سے بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اس کی بہن وہاں پہ داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی اتنی عزت افزائی کی بہن کو گھورنے لگا۔ گھورو مت، جاؤ ٹیچر نے بلایا ہے، صلح کر کے آؤ۔ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی مزید عزت افزائی پہ اتر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ امیس نے کہکا لگایا تھا۔ بیٹا تیری تو اب بھی کوئی عزت نہیں ہے، اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ اوف سوری، کیسے ہیں آپ امیس بھائی؟ اس کی بہن تھوڑی سی شرمندہ ہوتی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ کمینے، تو بھی چل میرے ساتھ، اتنی خطرناک استانی ہے، غصہ تو اس کی ناک پہ بیٹھا رہتا ہے، 1-2 بار مجھے اچھا خاصا سنا چکی ہے۔ وہ مظلوم سے شکل بنا کر بولا، اس کے بنا اجازت اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا۔ اسکول پہنچ کر وہ سیدھا اسٹاف روم میں چلے گئے جہاں چاچا کا بھتیجا کان پکڑے کھڑا تھا۔ ٹیچر کھڑی کسی ٹیچر سے بات کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ظاہر نہ تھا۔ امیر صاحب وہ دونوں سامنے والی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ٹیچر نے جیسے ہی بات ختم کر کے رخ موڑا، امیر سکندر پہ جیسے کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔ سامنے والے کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہو۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ مسلنے لگی، کھانس کھانس کر اپنی طبیعت خراب کر چکی تھی۔ امیس کو کسی بات کا موقع دیے بغیر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد یوں ہی سڑک پر نکل گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ ذہن میں مختلف خیال گردش کر رہے تھے۔ اپنی ساری کی گئی غلطیاں اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی منظر کی طرح چل رہی تھیں۔ میں غلط تھی، میں غلط فہمی میں جی رہی تھی۔ میری صرف ایک غلطی مجھے آج اس مقام تک لے آئی جہاں میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں بچا۔ پیار محبت کو چھوڑ میں بدلے کے پیچھے بھاگی تھی اور بدلے نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ آج سمجھ آ رہا ہے فریہ آپی نے خودکشی کیوں کی تھی۔ اس نے بے ساختہ قدم ایک منزل کی جانب بڑھایا، اپنے دل میں فیصلہ کرتی وہ خود کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
گھر سے نکلنے سے پہلے جو ڈائری اٹھائی تھی اس کا ایک صفحہ کھولا تھا جس میں اس کی بہن کے آخری الفاظ تھے، محبت۔ کہیں نہ کہیں آج یہ ہمیں لگتا ہے کہ محبت نام کی شے اس دنیا میں موجود ہے۔ صحیح لگتا ہے، محبت ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا دن میں تارے ڈھونڈنے کی مانند ہے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج کے دور میں محبت صرف ایک کھیل ہے۔ جو شکل سے معصوم اور دل کے پاک ہوتے ہیں وہ اس کھیل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور آخر میں ان کے مقدر میں بس رہ جاتا ہے تو صرف خاموشی، جسے دل سے آہ نکلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج دل بہت اداس ہے، مانا کہ اس شخص سے کبھی محبت نہ تھی، ہاں لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے لگائی شرط میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ قلم نے لکھنا بند کر دیا۔ آنکھوں سے گرتا ٹپ ٹپ گرم سیال کہانی خود بیان کر رہا تھا کہ کیسے ایک معصوم اور صاف دل لڑکی کو پیار کا کھیل کھیل کر ظالم اور جابر بنا دیا گیا۔ شاید زندگی کبھی اسے معاف کرنے کا موقع دے۔ اتنے سالوں میں نہ میں اس شخص کو بھلا پائی، نہ ہی اسے گندے کھیل کو۔ میرا دل آج بھی دھڑکتا ہے اس کے نام پہ۔ میں چاہ کر بھی کبھی اس شخص کو بددعا نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ میری ہر دعا کا حصہ تھا۔ آخری لائن لکھ کر اس نے ڈائری سے صفحے کو پھاڑ دیا تھا۔ صفحہ ہاتھ میں لیے اپنے لفظوں کو بار بار پڑھتی رہی اور تکلیف دیتی رہی۔ اب کے بعد اس نے صفحے سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اب سامنے ٹھاٹے مارتے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ شور مچاتی لہریں بھی اس کے اندر کی خاموشی کو ختم نہ کر پا رہی تھیں۔ وہ لہروں کو دیکھتی دیکھتی کسی اور کے جہاں میں چلی گئی تھی، اس جہاں میں جہاں وہ سب سے زیادہ خوش تھی، اور جہاں اس کی ایک ضد اس سے سب کچھ چھین گئی۔ اس کی آواز بھی۔ ڈائری ہاتھ سے پھسل کر گر چکی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ سمندر کا شور اس کے اندر کے شور کو ختم کرتا رہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لہروں میں کہیں ڈوبتی چلی گئی۔ آخری آواز جو اس کے کانوں تک پڑی تھی، کوئی اس کو پکار رہا تھا۔ وہ ڈوبتی جا رہی تھی، اس کا ذہن کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ خود کو لہروں کے حوالے کر چکی تھی۔ آخری لمحے میں اس کی نظروں کے سامنے ہر وہ منظر گزر رہا تھا جو اس نے پیار محبت میں گزارے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ خوبصورت سے جنگل میں سفید فراک پہنے آگے بڑھتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی کی آواز سن کر مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھا ہاتھ میں تسبیح پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نور سا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھ واپس مڑی تھی۔ بابا، اس ظالم دنیا سے دور جا رہی ہوں، جہاں آپ کی ایک غلطی آپ کے گلے کا توق بن کر آپ کو ساری زندگی جینے نہیں دیتی۔ وہ بے تاثر لہجے میں بول کر خاموش ہو گئی۔ خالی ہاتھ جا رہی ہو؟ بزرگ نے حیرت سے پوچھا۔ بابا، میں کیا لے کے جاؤں؟ میرا سب کچھ تو پہلے سے یہیں پہ ہے، اس نے حیرت سے پوچھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو کیا کہو گی کہ یا اللہ، میں تمہارا ناکام بندہ تمہارے امتحان سے ہار کر تمہاری طرف لوٹ آیا؟ بزرگ شخص بول کر خاموش ہو گیا۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ دنیا میں کون کس کا ہوتا ہے؟ جب میدان حشر میں ماں بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، تو دنیا میں تم کس سے محبت چاہ رہی ہو؟ وہ بزرگ اسے لاجواب کیے جا رہا تھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی۔ گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے نا، کہ اس کا بوجھ کندھے پہ لیے اللہ کی بارگاہ لے کر جایا جاتا ہے۔ بزرگ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ بس آنے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہہ جا رہے تھے۔ گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ خوبصورت سا جنگل آہستہ آہستہ آنکھ پکڑ رہا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب دوڑ لگاتی جہاں سے آئی تھی اسی جانب بھاگی۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ وہ خود کو زندہ سلامت دنیا میں دیکھ کر اس نے آسمان کی جانب دیکھتی سجدے میں گر گئی۔ ایک ایک کر کے اسے سارے گناہ یاد آ رہے تھے۔ یا اللہ، میری ساری خطائیں معاف فرما۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ دروازے سے کسی شخص کو داخل ہوتا دیکھ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب آپ کیسی ہیں؟ اس کے بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ میں لایا تھا۔ میں نے آپ کو اتنی آوازیں دیں لیکن آپ نے سنی نہیں، مجبوراً مجھے آپ کو بچانا پڑا۔ وہ افسوس کرتا ہوا بولا۔ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اسے شرمندہ دیکھ سمجھانے کے لیے بولا۔ آپ میرے محسن ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں میدان حشر میں اپنے خدا کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاتی؟ وہ روتی ہوئی بولی اور اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولی۔ آپ میری بہن جیسی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، شاید میں سلجھا دوں۔ وہ برادرانہ شفقت لیے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر پوچھنے لگا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی اسے الف سے لے کر یہ تک سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی نئی فیملی میں آؤ گی؟ وہ اپنے تئیں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بھروسہ کرتی سر اس بات میں ہلاتی کراچی سے سوات کے لیے نکل چکی تھی۔ کراچی کی یادوں کو اپنے سنگ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی۔ سوات میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرتی، اپنا سارا وقت ان بچوں کے ساتھ گزارتی۔ جب گھر لوٹتی تو خدا سے محو گفتگو ہو جاتی۔ اس کی زندگی بس یہی رہ گئی تھی۔ امیر سکندر اور وہ 3 شرارت کے پوٹلے اس کے ذہن میں کسی جھاگ کی طرح
پڑے ہوئے تھے جنہیں صاف کرنے والا کوئی کسی جال کی طرح پڑے ہوئے تھے جنہیں صاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ شاید ذہن میں ہی نہیں اس کی زندگی میں خوبصورت یاد کی طرح تھے جنہیں نہ وہ مٹا سکتی تھی اور نہ ہی بھلا سکتی تھی۔ وہ یادیں جن کے ذریعے ہی شاید وہ زندہ تھی۔ اور پھر میں سب چھوڑ آئی، یادیں، وہ باتیں اور خود کو۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی، کب سے اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اپنا ڈرامہ ختم کر سکے، لیکن وہ وہیں پہ ہی ٹک کے بیٹھ چکا تھا۔ ڈرامے بازی بند کرو اور آنکھیں کھولو، مجھے پتہ ہے تم ہوش میں ہو۔ وہ اس کے ڈرامے بازیاں پکڑ چکا تھا۔ اپنی چوڑی پکڑی جانے پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور وہ منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ وہ شرمندگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتی ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ صفاقے سے بولی، اپنے چہرے اپنے بالوں میں چھپا چکی تھی۔ میں غلط تھا، آپ صحیح کب تھے؟ وہ اس کو اور بھی شرمندہ کرنے کے لیے بولی۔ مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی خامیاں گن رہا تھا۔ کیا کہا؟ وہ اسے سمجھنے کے بجائے الٹا سوال کر چکی تھی۔ نہیں، وہ سر جھکا کر بولا۔ تو کیوں آئے ہو اب؟ یہ دیکھنے کہ میں مری کیوں نہیں یا میری سانس لینے میں بھی پابندی ہے؟ وہ صفاقے سے بول وہاں سے اٹھ کر جانے لگے جب امیز نے جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنی جگہ پر گرایا اور دونوں طرف سے اس کے اٹھنے کے راستے بند کر کے اسے قریب سے قریب تر ہو گیا۔ میں نے بہت سطح کرتی ہے، اب سکون چاہتا ہوں، تمہارے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، تمہارے بالوں سے کھیلنا چاہتا ہوں، تمہارے سانسوں کو تنگ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہکے بہکے انداز میں محبت کا اعتراف کرتا اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ کب تک ساتھ دو گے؟ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، اس کی قربت، اس کا ساتھ۔ وہ 3 سال سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آ کر اسے منائے گا، وہ کیوں اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ جب تک ہے جان، اسے کان کے قریب مخمور انداز میں کہہ کر اس کے بالوں پہ بوسہ دے چکا تھا۔ وعدہ؟ وہ لمحوں کی حسین شرارتوں کی ضد میں آ کر پوچھ بیٹھی۔ وعدہ؟ وہ اس کی نم آنکھوں سے اسے دیکھ بولا۔ وہ اس کے لفظ سن کر اسے گلے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ دونوں کو ان کے انتظار کا صلہ مل چکا تھا۔ غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، دونوں کی زندگیوں میں نیا سویرا آنے والا تھا۔ کھڑکی سے جھلکتا رمضان کا چاند ان کا دھیان اپنی جانب کر چکا تھا۔ چاند کو دیکھ کر دونوں نے بے ساختہ عمر بھر کا ساتھ مانگا تھا۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سنا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ ہر کہانی کے 3 رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ نے دیکھا، ایک وہ جو باقیوں نے دیکھا، اور تیسرا وہ جو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی سچائی۔ جس نے تیسرا رخ ڈھونڈ لیا اس نے حقیقی خوشی پا لی۔ ختم شد۔ جی تو جناب، یہ ناول تھا ہماری رائٹر امینا بلوچ کا، یعنی کہ جب تک ہے جاں از امینا بلوچ۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اس کے کردار کیسے لگے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملوں گی کسی نئے ناول کے ساتھ یا پرانے ناول کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔